वालेकुम रीडर्स। आज के नावल का नाम है सितमगढ़ का साइबान और इसके राइटर हैं अमसल नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नावल पसंद आएगा। दिलावर शाह की हवेली में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ जैसे मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर पहले जहाँ पर शादी के गीत गाए जा रहे थे, जहाँ पर खुशी हर किसी के चेहरे पर थी, अचानक ही हर जगह पर गम और मातम का समा था। आज दिलावर शाह के दूसरे बेटे रेहान शाह की शादी थी, जो इसकी बड़ी भाभी की बहन से तय पाई गई थी, और अब शादी के बाकायदा रस्म और रिवाज चल रहे थे। रेहान शाह की बड़ी भाभी तहमीना बेगम अपनी बहन के सदकेवारी जा रही थी। वो थी भी बहुत प्यारी, और ये शादी रेहान शाह के ही कहने पर तय पाई गई थी। इसमें तहमीना बेगम की रजामंदी इसलिए शामिल थी क्योंकि वो चाहती थी कि इसकी बहन भी इसी हवेली में रहे, लेकिन वो अपनी बहन के दिल के हालात से वाकिफ ना थी। अरमान शाह, जो रेहान शाह से बड़ा था और तहमीना बेगम का शौहर था, शादी से राजी नहीं था। जुहान शाह दिलावर शाह का सबसे छोटा बेटा और सबसे लाडला और सबकी आंखों का तारा, और अपनी शख्सियत में कमाल रखता था। इसका ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, घने बाल, गहरी काली आंखें और चेहरे पर आई काली दाढ़ी, सफ़ेद रंगत पर हर कोई अपना दिल थाम कर बैठ जाता था। वो बाहर से तालीम हासिल करके आया था, अब वो ज़मीनों के मामलात देखता था। दिलावर शाह के 3 ही बेटे थे, इनकी कोई बेटी ना थी, इसलिए दिलावर शाह ने अपनी बड़ी बहू तहमीना बेगम और उसकी बहन निमरा को अपनी बेटियों की तरह समझा, और यही दिलावर शाह की गलतफहमी थी। दिलावर शाह की बीवी अरमान शाह की शादी के बाद ही खालके हकीकी से जा मिली, और इसके बाद से ही पूरी हवेली वीरान पड़ी थी, और तहमीना बेगम ने आकर एक औरत का वजूद इस हवेली को दिया। जब रेहान शाह ने अपनी पसंद का इजहार किया अपनी भाभी के साथ, वो इसकी छोटी बहन निमरा को पसंद करता है, तो तहमीना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दिल की साफ तो थी, लेकिन वो अपनी बहन को भी वही कुछ देना चाहती थी जो इस हवेली में इसे मिला है, इसलिए इसने फौरन हामी भर ली। ये जाने बगैर कि निमरा के दिल के हालात क्या हैं, वो किसको सोचती है, किसको पसंद करती है, इसका बस नहीं चल रहा था वो अगले दिन ही निमरा का और रेहान का निकाह पढ़वा दे। इसने अपने ससुर दिलावर शाह से बात की, और दिलावर शाह को भी कोई मसला ना था, क्योंकि शादी के बाद से ही तहमीना बेगम के साथ ही निमरा इस हवेली में रही थी। निमरा अपनी बड़ी आपी की बात और हवेली वालों के फैसले के आगे मजबूर होगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान शाह इसे अपनाएगा, अपनी पसंद का इजहार करेगा। वो तो जुहान शाह को दिल दे बैठी थी। आज से नहीं, जब से वो इस हवेली में अपनी बहन के साथ आई थी, तब से इसके दिलो दिमाग में जुहान शाह राज करता था। लेकिन जुहान शाह इस बात से बेखबर था कि कोई इस हवेली में इसको दिल में बिठाए बैठा है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जुहान अपने दोस्तों के साथ मर्दाना खाने में बैठा हुआ था। वहाँ पर अरमान शाह और रेहान शाह भी थे। सभी खुशखबरों में मसरूफ थे। जब बाहर ढोल की थाप सुनाई दी थी, सभी के दिल ढोलक की थाप से धड़कने लगे थे। एक अलग सा जरूर था, एक अलग सी खुशी थी। अरमान शाह की शादी के ठीक 5 साल बाद इस घर में दोबारा खुशियाँ के शादाने बजने लगे थे। अरमान शाह, रेहान शाह, जुहान शाह बाहर आए थे, और साथ ही जुहान शाह का दोस्त अमीर हैदर भी साथ था। जुहान शाह और अमीर हैदर दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में हाई तालीम साथ हासिल की थी। इन दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि दोनों फैमिली एक ही ख़ानदान में तस्वुर किए जाते थे। अमीर हैदर की भी फैमिली कोई इतनी बड़ी नहीं थी। इनकी फैमिली में टोटल 4 अफराद थे। अमीर हैदर इससे 8 साल छोटी, इसकी बहन थी कोमल हैदर। अमीर हैदर की छोटी बहन थी, जो इसकी पैदाइश के 8 साल बाद इस दुनिया में आई थी। तमाम घर वालों के लिए वो एक रहमत थी, और इनके दिलों पर राज करती थी। मासूम सी गुड़िया, लंबे स्याह बाल, बड़ी आंखें और दूधिया रंग। वो छोटी सी वाकई ही एक नाजुक गुड़िया लगती थी, और जब भी वो हवेली आती तो दिलावर शाह इसे बहुत ही प्यार देते थे, और सभी इसको बहुत प्यार करते थे। दिलावर शाह, अरमान शाह और रेहान शाह तो इसको देखकर इसकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती थी। वो हमेशा कोमल हैदर की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जुहान शाह ने कभी भी कोमल हैदर को एक बच्ची से ज़्यादा नहीं समझा था, लेकिन वो अनजान था कि आने वाले वक्त इसके लिए क्या तूफान लाने वाला है। वो सभी बाहर से आने वाले ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आए थे। चारों के चारों हर तरफ इसके दोस्त और गांव के लोग भंगड़े डालते हुए इसे देख रहे थे। एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी ने काले लिबास पहने हुए थे, गले में ब्राउन गर्म शॉल पहनी हुई थी। इतनी देर में अमीर हैदर को सामने दरख्त के पीछे कोई साया नजर आया था। उसने फौरन ही साए की तरफ देखा। उसके हाथ में पिस्टल थी। अमीर हैदर फौरन ही साए की तरफ बढ़ा था, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो इन तीनों को बताए बगैर इस शख्स की तरफ बढ़ा था जिसके हाथ में पिस्टल थी। अरमान शाह, रेहान शाह और जुहान शाह ने अमीर हैदर को भागते हुए दरख्त की तरफ देखा। सभी लोग भंगड़ा डालने में मसरूफ थे। कुछ लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हुई थी, लेकिन जुहान शाह ने समझा कि शायद किसी काम के सिलसिले में अमीर हैदर वहां गया है। लेकिन कुछ ही देर में जब गोलियों की आवाज़ आई तो ढोलों की थाप अचानक बंद हो गई। हर तरफ शोर मचना शुरू हो गया था। लोगों की चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई, और इसी दौरान बहुत से लोगों ने अमीर हैदर को वहां से भागते हुए देखा था। लोगों ने ही समझा कि अमीर हैदर ने फायरिंग करवाई है, और इसी फायरिंग के अंदर रेहान शाह को गोली लगी थी। पावर रेहान शाह पर
اور ریحان شاہ وہیں پر دم توڑ گیا تھا۔ ایک ہی پل میں دلاور شاہ کی حویلی کا کایا پلٹ گیا تھا۔ جہاں پر سبھی کے چہروں پر خوشی تھی اور وہاں پر ماتم اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریحان شاہ جو بھی دلہا بننے والا تھا وہ سفید کفن میں لیٹا سب کے سامنے پڑا تھا، اور سبھی کی زبانوں سے بس یہی پتہ چل رہا تھا کہ امیر حیدر نے فائرنگ کی ہے اور امیر حیدر نے ہی ریحان شاہ کو مارا ہے۔ شاہ حویلی میں یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ امیر حیدر اپنے دوست کے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے۔ وہ تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیا واقعی امیر حیدر نے ہی ریحان شاہ کو مارا ہے۔ ارمان شاہ تو الگ ہی صدمے میں تھا، اور ذوحان شاہ کے تو ابھی تک کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کی سنی ہوئی باتوں پر کیا واقعی امیر حیدر نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ ایک طرف صرف افسوس ہو رہا تھا کہ آخر امیر حیدر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے بات کی ہو تو یہ کہنے لگے کہ یہ کسی طرح سے کوئی غلط فہمی ہے، لیکن تقریباً وہاں پر تمام لوگوں میں سے آدھے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ امیر حیدر کو ہی ہم نے دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا، اپنے ارد گرد لپٹ کر، یہ جانے بغیر کہ وہ خود بھاگ رہا تھا یا کوئی اس کی شو لے کر بھاگ رہا تھا۔ اتنے لوگوں کی گواہیوں کو دیکھتے سبھی نے یہی مان لیا تھا کہ امیر حیدر نے ہی ریحان شاہ کو مارا ہے۔ ذوحان شاہ وہاں سے غصے سے چلا گیا تھا۔ ارمان شاہ نے تمام تدفین کے معاملات طے کیے تھے۔ شاہ حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی، سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ اب فیصلہ یہ آیا تھا کہ امیر حیدر نے واقعی ریحان شاہ کو مارا ہے۔ اگر مارا ہے تو کیا حویلی کے رسم و رواج کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رات کا وقت ڈھل رہا تھا اور صبح کی روشنی یہ فیصلہ سنانے والی تھی۔ دوسری طرف امیر حیدر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امیر حیدر کے والدین بھی اس بات سے پریشان تھے کہ آخر امیر حیدر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ بھی شاہ حویلی میں یہی معلوم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب آگے سے دلاور شاہ نے جو خبر دی تھی اور کہا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ پنچایت میں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دلاور شاہ کی حویلی میں قدم نہ رکھے۔ تمہارے بیٹے امیر حیدر نے میرے بیٹے ریحان شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں یہاں لاشیں گرا دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہماری اور تمہاری ملاقات صبح پنچایت میں ہوگی۔ فرقان حیدر تو دلاور شاہ کے منہ سے یہ بات سن کر صدمے میں آ گئے تھے کہ ان کا بیٹا امیر حیدر کیسے اپنے دوست کے بڑے بھائی کو مار سکتا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن امیر حیدر کا غائب ہونا ہی شک کے دائرے میں آ رہا تھا۔ فرقان حیدر یہ جان چکے تھے کہ صبح پنچایت میں کیا فیصلہ ہونا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں ہونے والے تھے۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے فوراً اپنے گھر کی جانب پر بڑھ گئے تھے۔ کلثوم بیگم جلدی سے نمرا کو تیار کرو، ہمیں راتوں رات اس گاؤں کو چھوڑنا ہے، نہیں تو صبح کی کرن ہماری ایک بری زندگی کا سایہ بن جائے گی۔ میں اپنی معصوم بچی کو کسی گناہ کی سزا نہیں دینا چاہتا۔ فرقان نے گھر آتے ہی کلثوم بیگم کو کہا تھا۔ کومل حیدر جو آرام سے سوئی ہوئی تھی، اپنے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے خواب کب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں تو فرقان، ہوا کیا ہے؟ کیوں ہم گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ کلثوم بیگم کے کہنے پر فرقان حیدر نے امیر حیدر پر لگے الزام کا بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ دلاور شاہ صبح پنچایت میں یہ مسئلہ حل کرے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس گاؤں کی روایت کیا چلتی آ رہی ہے، اور شاہ حویلی کبھی بھی اپنی روایت سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ فرقان حیدر کے منہ سے یہ بات سن کر کلثوم بیگم کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا۔ اس کی معصوم بچی کا کیا روایت کی بھیڑ چڑھنے والی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صرف 16 سال کی ہے، ایک نازک گڑیا ہے، ایک کانچ کی گڑیا، وہ کیسے اپنی بیٹی کو ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ اور امیر حیدر جو اس میں اس کی جان بستی تھی، وہ کدھر ہے؟ کلثوم بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے بھی فرقان حیدر کا ساتھ دیا تھا اور جلدی سے اپنا سامان سمیٹا تھا، ایک بیگ میں پیک کیا اور کومل کو اٹھایا۔ کومل میری بچی، اٹھو، جلدی سے اٹھو، یہ کپڑے پہنو، ہمیں آج جلدی جلدی نکلنا ہے۔ کلثوم بیگم نے کومل حیدر کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جو اپنی آنکھیں مسلتے اپنے گھرنے والوں کو منہ کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے مندی مندی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے سونے دیں۔ کومل کی سریلی اور ملائم آواز سن کر کلثوم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کی بیٹی کیسے اس حال میں رہے گی؟ اگر وہ اس وقت گاؤں چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو کل کی صبح ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اٹھو جلدی سے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ کلثوم بیگم نے اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ سے کھینچنے کے انداز میں اٹھایا تھا۔ کومل حیدر واش روم میں جا کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے باہر آ کر اپنی ماں کے ساتھ اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ فرقان حیدر نے اپنا اور اب اپنی بیگم کا اور کلثوم حیدر کا سامان پیک کر کے اپنی گاڑی کے لیے نکل چکا تھا، لیکن قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے فرقان حیدر کی گاڑی وہاں سے نکلی، ان کی گاڑی کے پیچھے ہی 2 گاڑیاں چل پڑی تھی۔ شاید دلاور شاہ کو اندازہ تھا کہ فرقان حیدر یہاں سے حویلی سے جانے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ضرور قدم اٹھائے گا۔ یہی ہوا تھا، فرقان حیدر نے گاؤں چھوڑنے کا سوچا تھا۔ اس کے پیچھے دلاور شاہ نے اپنے بندے لگا دیے تھے۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں سے نکلنے لگی تھی کہ دلاور شاہ کے بندوں کی دونوں گاڑیاں فرقان حیدر کی گاڑی کے آگے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فرقان حیدر نے فوراً گاڑی پر بریک لگائی تھی اور کلثوم بیگم نے کومل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ فرقان حیدر سمجھ گیا تھا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ فرار نہ تو اسے حاصل ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی کو۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھوٹ رہے تھے، سردی کے موسم میں بھی ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، اور پچھلی گاڑی میں دلاور شاہ کے بندے باہر نکل آئے تھے، چاروں طرف گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مطلب صاف واضح تھا
या तो तुम अपनी मौत को गले लगा लो या अपनी गाड़ी को वापस ले लो। फुरकान हैदर ने 1 मिनट में फैसला किया था। उन्होंने गाड़ी को वापस मोड़ लिया था। ये वक्त वो जोश दिखाने का नहीं था, होश का था। फुरकान हैदर ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ लिया। अगर वो आगे लेकर जाते तो ना सिर्फ वो कोमल की जान से हाथ धो बैठते और इनकी बेगम की भी जिंदगी खतरे में थी और खुद की भी, और सारी जिंदगी अपने खानदान के नाम पर एक दफा बन जाते कि इनके बेटे ने दिलावर शाह के बेटे का कत्ल किया है और वो जानते थे कि इनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बेटा तो इनका भी गुम हुआ था, जिसका कोई अता पता नहीं था, ना ही कोई फ़ोन मिल रहा था इसका। और फुरकान हैदर जो पढ़े लिखा इंसान था, इसने सोच लिया था इस मामले की तह तक जाएगा, लेकिन सुबह की रोशनी भी तो इनके लिए क़यामत से कम ना थी। दिल में एक अज़म करते और अपने खुदा पर यकीन रखते उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली थी। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। दिलावर शाह के बंदों ने दिलावर शाह को आकर बता दिया कि फुरकान हैदर गाँव से भागने वाला था, लेकिन हमने इसे रोक लिया जैसा आपने कहा था। दिलावर शाह, जिसका गुस्से से कल ही बुरा हाल था, वो ये सोचते कि इसके गुस्से में इजाफा हुआ था। वो जो दिल में थोड़ा सा नरम गोशा रखते था कि वो अब पत्थर दिल का बन चुका था। अरमान शाह तो हर चीज़ से बेखबर बस सारी रात अपने भाई रेहान शाह की कब्र पर गुजार दी थी। और जुहान शाह, वो तो इसके बाद से घर ही नहीं लौटा था। इसको अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका सबसे लाडला भाई और इसका बड़ा भाई इसकी आंखों के सामने खुद में लथपथ पड़ा था और मरते वक्त इसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी। कुछ वो कहना चाहता था, लेकिन सांसों ने इसका साथ नहीं दिया था और वो जिया से गुजर गया था। जुहान शाह सारी रात घर नहीं आया था। सूरज की किरणें फूटते ही हर तरफ गाँव में हलचल मच रही थी। आज गाँव में पंचायत लगनी थी, दिलावर शाह की पंचायत लगनी थी और अमीर हैदर की सजा किसको सुनाई जानी थी। अब लोगों को तजस्सुस था। सभी लोग एक दायरे में मौजूद थे, जहाँ पर सरबराही कुर्सी पर दिलावर शाह साथ बहुत ही ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान बैठे हुए थे, जो हमेशा पंचायत के फैसले करते थे। जुहान शाह ने जैसे ही हवेली में कदम रखा था, हवेली में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। इसने मेहमान खाने में देखा तो मेहमान खाने में भी कोई ना था। वो अपने बाबा के रूम में गया था, वहाँ पर भी कोई ना था। जैसे वो बाहर आया था, सामने ही तमीना बेगम काला जोड़ा पहने बैठी हुई थी, साथ ही निमरा जो चेहरे पर बिछाने और अफसरदगी लिए बैठी थी। भाभी सब लोग किधर हैं, बाबा जान किधर हैं, अरमान भाई किधर हैं? जुहान शाह ने तमीना बेगम से पूछा तो तमीना बेगम ने नजर उठाकर अपने देवर को देखा था। वो क्यों भूल गई कि अगर रेहान शाह इस दुनिया में नहीं रहा तो इसके बाद जुहान शाह भी तो है। इसने एक नज़र अपनी बहन को देखा था, वो भी तो जुहान शाह को ही देख रही थी और इसे समझ आ गई कि इसे क्या करना है। लेकिन ये वक्त नहीं था, अभी पंचायत का फैसला आना था। जुहान, सब लोग पंचायत के फैसले के लिए पहुंच गए हैं। अरमान तुम्हारा भी वहीं और बाबा भी वहीं पर हैं। अगर तुमने जाना है तो चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाबा जान ने कहा है कि तुम घर पर ही रहो। जो भी फैसला होगा वो घर पर ही आकर सुनाएंगे। तमीना बेगम के कहने की देर तक जुहान शाह की छठी हिस्स ने किसी खतरे की निशानदेही की थी। आखिर पंचायत में क्या फैसला होने वाला था? इसने फौरन ही दोनों की तरफ देखकर बगैर कोई बात के लंबे लंबे कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर चला गया और गाड़ी में बैठा था और गाड़ी को पंचायत की तरफ मोड़ लिया। दिलावर शाह, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे रेहान शाह का कत्ल मेरे बेटे अमीर हैदर ने किया है? आपके पास क्या सबूत है? एक बाप अपने बेटे का केस खुद लड़ रहा था और दिलावर शाह के गुस्से से सुर्ख रंग हो गया था। वो तो सोचे समझे कि सलाहियत ही खो बैठा था। और तुम कैसे सबूत साबित करोगे कि तुम्हारे बेटे अमीर हैदर ने मेरे बेटे रेहान शाह का कत्ल नहीं किया है, इसे मारा नहीं है? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे दो। अगर मुझे तो कोई सबूत देते हो तो आज यही और इसी वक्त मैं पंचायत को ख़त्म कर दूंगा। दिलावर शाह की गरजदार आवाज़ गूंजी थी और फुरकान हैदर वहीं पर बेबस हुए थे। इनके पास कोई सबूत ना था और सारे ही सबूत अमीर हैदर के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त गाँव में मौजूद नहीं था। तुम्हारे बेटे ने ना सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल किया, बल्कि वो भीगी बिल्ली बनकर कहीं छुपा बैठा है। अगर इसके अंदर इतनी ही गैरत थी और इतनी ही ताकत थी तो आकर पंचायत में फैसला सुने और खून के बदले खून दे, कसास पूरा करे। लेकिन वो एक डरपोक इंसान है, तुम्हारा बेटा फुरकान हैदर। अमीर हैदर एक डरपोक इंसान है। इसने मेरे बेटे को हसद में आकर कत्ल किया है और मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोग का रात को ये गांव छोड़कर जाना इस बात की गवाही है कि तुम लोग ही कसूरवार हो, और अगर कसूरवार ना होते तो कभी भी गांव छोड़ने का ना सोचते। सारे सबूत तुम्हारे बेटे की तरफ जाते हैं। गांव के बहुत से लोगों ने तुम्हारे बेटे को भागते हुए देखा है और वही वक्त था जब रेहान शाह को गोलियां से भुना गया था और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें साबित करूं कि तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है। दिलावर शाह की आवाज़ से पूरी पंचायत में खामोशी छा गई थी। जो लोग आपस में बातें कर रहे थे वो भी खामोश हो गए थे और फुरकान हैदर के पास अल्फाज ना थे। काश अमीर हैदर यहाँ पर मौजूद होता तो मामला कुछ और होता। फुरकान हैदर ये सोचते हुए सर तापड़ कर रह गए थे। इनका दिल डूबता जा रहा था। इनका दिल कर रहा था कि काश ज़मीन पर इसमें समा जाए। थोड़ी देर बाद जो फैसला होने वाला था, इस फैसले को कैसे माने कि अपने जिगर के टुकड़े को कैसे देंगे? वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो खून के बदले खुद हाजिर हो जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा कोमल हैदर को कभी भी एक वानी के तौर पर नहीं देंगे। तो फुरकान हैदर, बताओ अब तुम खून के बदले खून किसे दोगे? क्योंकि अमीर हैदर तो यहाँ पर है नहीं, तो तुम्हें पंचायत के फैसले के मुताबिक खून के बदले अब तुम्हारी बेटी को वानी किया जाएगा। पंचायत के एक बुजुर्ग ने फुरकान की तरफ देखते हुए कहा था। फुरकान हैदर के दिल को खींच पड़ी थी। मैं दूंगा खून के बदले खून, आप मुझे सरेआम कत्ल कर दें। जितनी गोलियां आपके बेटे रेहान शाह के सीने में उतरी हैं, इससे ज़्यादा गोलियां मेरे सीने में उतार लें और अपना बदला पूरा कर लें। मैं कभी भी अपनी बेटी को वानी नहीं करूँगा। फुरकान हैदर वहाँ से उठ खड़े हुए थे। सबने फुरकान हैदर की तरफ देखा। वो से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन दिलावर शाह का दिल पत्थर का हो गया था। वो जिस
मासूम गुड़िया को अपने पास बिठा के इसके हर तरह से ख्याल रखते थे, आज इसी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के दर पर थे। सबने दिलावर शाह की तरफ देखा था, तो क्या वाक़ई दिलावर शाह फुरकान हैदर के इस क़सास को कबूल कर लेंगे? थोड़े से वक़्फ़े के बाद अरमान शाह ने अपने बाबू दिलावर शाह के कंधे पर हाथ रखा था और दिलावर शाह ने चौंक कर अरमान शाह की तरफ देखा था। अरमान तो इसके चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई थी, ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत कुछ खो देने के बाद अफ़सोस वाली हो। इसने सबकी तरफ देखा, फिर फुरकान साहब की तरफ देखा। नहीं फुरकान, मुझे तुम्हारा क़सास नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। जिसने ये कत्ल किया है, अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हमें इस बदले में वानी चाहिए, हमें तुम्हारी बेटी की वानी चाहिए। दिलावर शाह की बात सुनकर फुरकान हैदर की आंखों में खून छलक पड़ा था। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे सीने में गोलियां उतार दो, फिर आप लोग क्यों मेरी मासूम बेटी को इस फरसुदा रवायत के भीड़ चढ़ाना चाहते हो? मैं अपनी बेटी कभी भी नहीं दूंगा, समझे आप लोग? फुरकान हैदर चीखा था। पंचायत में सभी लोग खामोशी तारी हो गई थी। पंचायत के मोअज़्ज़िज़ से बुजुर्ग ने हैदर की तरफ देखा था। तो क्या तुम हमारे गाँव की रवायत को फरसुदा कह रहे हो? शुरू से ये रवायत चलती आ रही है और अब भी यही चलेंगी। दिलावर शाह के बेटे का कत्ल हुआ है, कत्ल तुम्हारे बेटे अमीर हैदर ने किया है, तो दिलावर शाह फैसले का हक रखता है। इसने फैसला किया कि वानी चाहिए तो तुम्हें वानी ही देनी पड़ेगी, नहीं तो इसके नताइज तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। इसमें से एक बुजुर्ग ने कहा था, जिनका शुमार काफ़ी ऊंचे दर्जे पर था और सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गए थे और सभी जानते थे कि फुरकान हैदर की बेटी की उम्र कितनी है। 16 साल। सिर्फ 16 साल की बच्ची को वानी किया जा रहा था। फुरकान हैदर ने फौरन ही सबको देखा था। वो पढ़ा लिखा मर्द फौरन आगे बढ़ा था, दिलावर शाह के कदमों में जाकर गिरा था। दिलावर शाह, मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, ये मैं जानता हूँ। मुझे अपने खून का पता है, मुझे अपने खून पर एतबार है। लेकिन तुम भी तो समझो, मेरी बेटी अभी छोटी है, वो वानी के दुख नहीं सह सकती। तुम भी तो मोहब्बत करते थे ना उससे, कैसे ये सोच सकते हो कि मैं अपनी इस बच्ची को अपने घर में वानी करके लेकर जाओगे, जिसकी थोड़ी सी परेशानी पर तुम भी तड़प जाते थे। फुरकान हैदर ने दिलावर शाह को साथ दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन दिलावर शाह था कि वो पत्थर का बन गया था। इसके दिल की जगह पत्थर ने ले ली थी। अरमान शाह जो पास बैठा था, फुरकान हैदर को ऐसे ज़मीन पर दिलावर शाह के कदमों में देख कर तड़प उठा था। एक तरफ तो इसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा था, दूसरी तरफ इसके बाप जैसा फुरकान हैदर इसके बाप के कदमों में बैठा था। वो कैसे बर्दाश्त करता? इसने आंखें मींच ली थी। इतने में ही दिलावर शाह ने फौरन अपने पाँव झटके थे और फुरकान हैदर को पीछे किया था और फुरकान हैदर ने इल्तिजाई नज़रों से दिलावर शाह की तरफ देखा था। दिलावर शाह पर किसी का असर नहीं हो रहा था। तुम्हारी कोई फरियाद नहीं चाहिए मुझे फुरकान हैदर, या तो अपना बेटा मेरे सामने लेकर आओ, अपनी बेटी को ले आओ, या अपनी बेटी को लेकर आओ। तुम्हारे पास ये दो ही ऑप्शन है, ये तुम पर है कि तुम क्या चुनते हो। ये कहकर दिलावर शाह खामोश हो गए थे। फुरकान हैदर का सर झुक गया था और वहीं पर सभी समझ गए थे कि कुछ ही देर में इसकी बेटी को वानी कर दिया जाएगा। खामोशी के बाद दिलावर शाह बोला था, तो फिर यही फैसला हुआ कि मैं फुरकान हैदर की बेटी को अपने बेटे अरमान शाह के निकाह में लाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही जहाँ पंचायत के लोग भी हैरत हुई थी और वहाँ पर बैठे लोगों को भी हुई थी, वहीं अरमान शाह चौंक कर इसने अपने बाप की तरफ देखा था। वो एक शादीशुदा मर्द था और इसकी शादी को भी 3 से 4 साल हुए थे। कैसे इसके बाप ने इसकी दूसरी शादी का सोच लिया था? घर में इसकी बीवी मौजूद थी। इसकी शादी बेशक अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। इसने बेबस नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा था। इसके दिल में भी ये ख्याल आया कि अगर वो बेबस है तो फिर फुरकान हैदर कितना बेबस होगा। अपनी बेटी के सिलसिले में भी वो इतना ही बोल पाए थे कि पीछे से आती हुई आवाज़ ने सबको चौंका दिया था। सबने गर्दनें मोड़ कर पीछे देखा था। कोमल हैदर वानी होकर अरमान शाह के निकाह में नहीं आएगी। कोमल हैदर वानी होकर ज़ुहान शाह के निकाह में आएगी। ये ज़ुहान शाह का फैसला है। पीछे से आते हुए उजड़ी हालत में बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और मिट्टी से लिपटे हुए कपड़ों के साथ ज़ुहान शाह कदम कदम चलता अपनी पुरसरार शख्सियत के साथ आगे बढ़ रहा था। दिलावर शाह के माथे पर बल पड़े थे। फुरकान हैदर को अज़ियत देना चाहते थे। उसकी बेटी को अरमान शाह के साथ इसलिए निकाह में लेना चाहते थे ताकि वो मज़ीद अज़ियत में रहे, और वो अरमान शाह के निकाह में 16 साल की लड़की को देखकर फुरकान हैदर को अज़ियत देने वाला था। ज़ुहान शाह ने जो पंचायत की तरफ आ रहा था वो भी सुनकर हैरान हो गया और इसने एक पल में फैसला किया था कि उस लड़की के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने देगा। तुम हमारे फैसले को बदलोगे? दिलावर शाह की आवाज़ ऊंची हुई थी। ज़ुहान शाह के चेहरे पर दुनिया जहां की संजीदगी थी और इतना संजीदा कभी दिलावर शाह ने ज़ुहान शाह को नहीं देखा था। अपना गुस्सा जब्त इसकी सुर्ख आंखें हो रही थी। ज़ुहान शाह कदम कदम चलता उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। बाबा जान, इसमें क्या हर्ज है? हमने वानी ही लेनी है, चाहे वो अरमान भाई के नाम से वानी आए या ज़ुहान शाह के नाम से आए। वानी तो वानी होती है। मेरे ख्याल में तो मेरे फैसले से किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वानी तो शाह हवेली में ही जा रही है। क्यों आप सबको कोई इतराज़ है? ज़ुहान शाह की बात सुनकर सभी एक दूसरे से मशवरा करना शुरू हो गए थे और बिल आखिर दिलावर शाह को भी हार माननी पड़ी थी और उन्होंने हार मानते हुए फैसला माना कि कोमल हैदर को ज़ुहान शाह के साथ वानी कर दिया जाएगा। और वहीं पर फुरकान हैदर जो ज़मीन पर बैठा हुआ था, इसकी आंखों से 2 मोती गिरकर मिट्टी में के अंदर जज़ब हुए थे, ऐसे ही जैसे वो अपनी 16 साल की कोमल को मिट्टी के अंदर दफन होता हुआ देख रहा था।
وہ جانتا تھا کہ مانے ہوتے ہی اس کی اپنی بیٹی کے سے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وہ بے بس باپ اپنے ہاتھوں اپنے اصولوں کے ہاتھوں گاؤں کے اصولوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، اور اس کے بیٹے نے یہ سب کیا تھا۔ اگر اس نے قتل نہیں کیا تو وہ چھپ کر کیوں بیٹھا تھا؟ سامنے آتا، مردانگی دکھاتا، ایک مرد بنتا اور اپنی بہن کو بچاتا، لیکن وہ کہاں چھپا بیٹھا تھا یہ تو انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ فرقان حیدر جیسے ہی کومل حیدر کو لینے اپنے گھر پہنچا تھا، کلثوم بیگم نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ وہ کومل حیدر کو اپنے سے الگ نہیں کر رہی تھی، اور کومل حیدر جو 16 سال کی بچی تھی، وہ کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتی، اور ماں کے آنسو دیکھ کر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر اس کی ماں کیوں رو رہی تھی، کس وجہ سے رو رہی تھی؟ اور جب فرقان حیدر نے کہا کہ بیٹا چلو تمہیں دلاور شاہ کے پاس جانا ہے، شاہ حویلی میں جانا ہے، تو کومل جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے فوراً آنسو صاف کیے تو اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی جان اب رو کیوں رہی ہیں؟ میں دلاور انکل کے گھر ہی تو جا رہی ہوں، میں آ جاؤں گی بابا کے ساتھ، آپ رو تو مت۔ اس کی معصوم باتیں سن کر کلثوم بیگم کا کلیجہ پھٹا تھا۔ اس نے فوراً ہی دونوں ہاتھ کھول کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو شاید آخری بار گلے سے لگا رہی تھی، اور اس کے بعد فرقان حیدر نے اپنی بیٹی کے سر پر چادر دی تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے پنچایت کی طرف لے گیا تھا۔ کلثوم بیگم پیچھے روتی رہی تھی، لیکن ان ظالموں کو ترس نہیں آیا تھا اس چھوٹی سی جان پر، اس کی ماں پر۔ آخر گاؤں کی بھی روایت برقرار رکھنی تھی، اور دلاور شاہ بہت جلدی پچھتانے والا تھا اپنے فیصلے پر۔ کومل حیدر کے سر پر بڑی سی چادر تھی جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اسے بس نظر آ رہا تھا تو اپنے پاؤں اور نیچے کی زمین نظر آ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے دلاور شاہ کی حویلی میں کیوں لے کر جایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ وہ جب بھی جاتی تھی تو وہ کوئی کپڑے وغیرہ پہن کر جاتی تھی، خوشی سے ہنستی مسکراتی، اور آج وہ کیوں ایسے چھپ کر جا رہی تھی؟ جب وہ پنچایت میں پہنچی تو وہاں پر نکاح خواہ انتظار کر رہے تھے۔ زحان شاہ کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا جب نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا تھا۔ زحان شاہ ولد دلاور شاہ، آپ کو کومل حیدر ولد فرقان حیدر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز زحان شاہ کے کان میں پڑی تو اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ نہیں قبول، میں ایک بچی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر ارمان شاہ کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کا بھائی اتنا بھی ظالم نہیں ہے، وہ اس بچے پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ وہ خود اس پنچایت کے فیصلے کے آگے بے بس تھا، اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتا۔ ارمان شاہ کا اشارہ ملتے ہی زحان شاہ نے قبول ہے بول دیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ اس نے کس دل سے قبول ہے بولا ہے، اور اس کے بعد نکاح خواہ کو کومل حیدر کی طرف مڑے تھے۔ کومل حیدر ولد فرقان حیدر، آپ کا نکاح زحان شاہ ولد دلاور شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کومل نے یہ الفاظ پہلی مرتبہ سنے تھے، انہیں نہ سمجھی سے یہ سب سن رہی تھی۔ یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ابھی اسکول جاتی بچی تھی جس کی خواہشیں بہت چھوٹی تھی، جس کے خواب بہت معصوم تھے۔ اسے کیا پتا کہ قبول ہے بول کر اپنا آپ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ساری زندگی اس کے سر کا محافظ ہوگا یا اس کی زندگی کا عذاب ہوگا۔ نکاح خواہ کے بولنے پر اس نے چادر میں سے اپنا ہاتھ نکال کر اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بابا جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فرقان حیدر جو صدمے میں تھے، اس نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ پاپا میں کیا بولوں؟ کومل کی آواز اتنی بھی دھیمی نہیں تھی کہ کچھ فاصلے پر بیٹھا زحان شاہ سن نہ سکے۔ کومل حیدر کی آواز جو اپنے نام کی طرح ہی ملائم اور پیاری تھی، اس کے کانوں میں پڑی تھی تو اس کا دل کیا کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ یہ لوگ آخر کب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے؟ زحان شاہ نے دل میں سوچا تھا، اور وہیں پر حیدر شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی قبول ہے بول دو، فرقان حیدر کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے تھے، اور کومل حیدر تو اپنے باپ کی لاڈلی تھی، وہ اپنے باپ کا کہا کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے فوراً قبول ہے کہہ کر نکاح قبول کر لیا تھا، اور اسے نہیں پتا تھا وہ زحان شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں، اپنا آپ، اپنا وجود، اپنی روح اس کے حوالے کر چکی ہے۔ وہ تو بس اپنے باپ کے کہنے پر قبول ہے بول چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کومل حیدر اب کومل زحان شاہ بن چکی تھی، اور زحان شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک بچی داخل ہو چکی تھی جو صرف 16 سال کی تھی۔ وہ خود 32 سال کا مرد تھا اور اس کی بیوی 16 سال کی تھی، پورے 16 سال کا فرق تھا۔ وہ کیسے اس 16 سال کی بچی سے اپنے شوہر کے حقوق لے گا، کیسے اسے چھوئے گا، کیسے کب تک اسے یہ چھپا کر رکھے گا، سب کے ظلم سے بچا کر رکھے گا؟ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو اس دنیا سے جا چکا تھا، دوسری طرف یہ چھوٹی سی بچی تھی جو اس کے دوست کی بہن تھی اور اسے بھی بہت عزیز تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ناز و نخرے اٹھاتا آیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ ناز و نخرے اسے یہاں تک لے آئیں گے کہ اس کے نکاح میں چلی آئے گی۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ ریحان شاہ کو جس نے بھی مارا ہے، میری بہن کے خوابوں کو مارا ہے اور ہمارے خوابوں کو مارا ہے، میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ تمینہ بیگم حویلی کے چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا ہے کیا نہیں، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ فرقان حیدر کبھی بھی اپنی بیٹی کو وانی نہیں کرے گا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ زحان شاہ کے نکاح میں ہی نہ آ جائے، اور وہ اپنی بہن کے لیے ریحان شاہ کے بعد زحان شاہ پر نظریں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ جیسے ہی دلاور شاہ کو یہ کہے گی کہ سب کچھ اس کی بہن کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ زحان شاہ کا نکاح
اس کے ساتھ کر دیں گے۔ حویلی کی عزت حویلی میں رہ جائے گی، لیکن سب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ حویلی کی عزت سمجھ رہے ہیں وہی حویلی کی عزت حویلی میں سا بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دلاور شاہ اور تہمینہ بیگم کو بہت جلد احساس ہونے والا تھا۔ اتنی دیر ان لوگوں نے آخر کہاں لگا دی، آخر پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تہمینہ کو بے چینی لگی ہوئی تھی، لیکن نمرہ جو اپنی آپے کے پاس بیٹھی تھی اسے بھی سکون میسر نہیں تھا۔ آخر اس کی کھیلی ہوئی گیم الٹ نہ ہو جائے، اور وہ جو زحان شاہ کو دل لے بیٹھی تھی اور ریحان شاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، اگر اب بھی زحان شاہ اس کا نہ ہوا تو وہ پھر کیا کرے گی؟ یہ سوچ کر اسے کھائی جا رہی تھی جب تہمینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نمرہ، مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت مشکل وقت ہے، کیونکہ ریحان شاہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ تمہاری رضامندی سے بھی میں نے یہ رشتہ طے کیا تھا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ریحان شاہ کو تم بھی پسند کرتی ہو۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ دلاور بابا سے بات کرنے سے پہلے اگر میں دلاور بابا سے تمہارے اور زحان کی شادی کے بارے میں بات کروں تو کیا تم راضی ہو؟ مجھے پتا ہے یہ مشکل وقت ہے، لیکن پھر بھی تمہاری رضامندی جاننا ضروری ہے۔ اپنی آپی کی بات سن کر نمرہ کے دل کی مراد پوری ہوئی تھی، وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ریحان شاہ کے ساتھ کیا کر چکی ہے۔ وہ شخص جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی جان تک وار دینے کو تیار تھا، وہ اس کے ساتھ دغا کر چکی تھی، اور اب وہ زحان شاہ کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، اور وہیں تہمینہ بیگم کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا تھا کہ آخر وہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ اس موقع پر تو اسے غمگین ہونا چاہیے، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی اس بات کو تھوڑا سا محسوس کرنے کے بعد پنچایت کے فیصلے کی فکر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بھی اپنی بہن سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، صرف اپنی محبت کی خاطر۔ زحان شاہ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر کومل بڑی سی چادر اوڑھے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو زحان شاہ کو دیکھ کر ہی فوراً بولنا شروع کر دیتی تھی، اور زحان شاہ اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتا تھا۔ آخر وہ اس کے دوست کی بہن تھی، اس لیے لیکن آج کومل حیدر کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج زحان شاہ نے اس کو پکارا بھی نہیں تھا، اور ابھی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اگر زحان شاہ کے ساتھ جانے سے پہلے فرقان حیدر نے اسے سمجھا دیا کہ اب زحان شاہ تمہارا شوہر ہے، اسے پر یقین نہیں تھا کہ زحان شاہ اس کا شوہر بن چکا ہے اور وہ اس کی بیوی۔ زحان بھائی، آپ کو میرا بھائی کا پتہ ہے کیا؟ بھائی کہاں پر ہیں؟ وہ رات کے گھر نہیں آئے؟ کومل حیدر نے ایک دم اپنی بڑی سی چادر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے گردن موڑ کر زحان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اور زحان شاہ نے فوراً گاڑی کی بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ اس طرح بولنے کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ معصوم سی بڑی بڑی آنکھوں والی کومل حیدر تھی، دوسری طرف اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ اب نکاح کے بعد وہ اسے بھائی کہہ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں تھا کہ آخر اسے ڈانٹے یا اسے پیار سے بات کرے۔ اپنی بکواس بند کر کے بیٹھو، اگر آئندہ مجھے بھائی مت بولنا، سمجھ آئی؟ نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور خبردار اب ایسے اچانک بولی تو۔ زحان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت الفاظ استعمال کر چکا تھا۔ کومل حیدر تو ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، آخر اسے ہوا کیا تھا؟ اس کے ساتھ کسی نے بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اب یہ کیوں ہو کر رہا تھا؟ زحان شاہ کا لہجہ محسوس کر کے کومل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے جو اس کی چادر کے اوپر گرے تھے، اور وہیں پر زحان شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کیسے اس کو گھر والوں کی نفرت سے بچائے گا، اور وہ کیسے اس کو اپنے دل میں بڑھتی ہوئی نفرت سے بچائے گا؟ وہ بھی کشمکش میں تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کی بہن کے ساتھ ایسا ہو۔ اس کی دوست کی بہن جو اس سے 16 سال چھوٹی تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ زحان شاہ نے جیسے کہ حویلی میں قدم رکھا تھا، حویلی سنسان تھی۔ ارمان شاہ اور دلاور شاہ بھی حویلی میں نہیں آئے تھے۔ گھر میں صرف تہمینہ بیگم اور نمرہ بیگم موجود تھی، جو ذہن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور نمرہ زحان شاہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تہمینہ چکر لگا رہی تھی کہ آخر پنچایت کا فیصلہ کیا ہے پتہ چلے۔ جب دروازہ کھلا اور زحان شاہ اندر داخل ہوا تھا، تہمینہ بیگم کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ اکیلا اندر آیا تھا۔ تہمینہ بیگم کو احساس ہو گیا تھا کہ پنچایت کا فیصلے میں وانی کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی جیسے کومل حیدر نے اندر قدم رکھا تھا، جہاں پر تہمینہ بیگم کی سانسیں رکی تھی، وہیں پر نمرہ بھی فوراً سے کرسی سے اٹھی تھی۔ یہ کیا یعنی کہ زحان شاہ پھر کسی کا ہو چکا تھا؟ وہ جو لڑکی پیچھے آ رہی تھی وانی میں، کیا وہ زحان شاہ کے نکاح میں ہے؟ نمرہ تو مانو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ ایک قتل کر کے بھی اپنی محبت کو نہیں پا سکی تھی۔ زحان یہ کیوں آئی ہے تمہارے ساتھ؟ مطلب پنچایت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تہمینہ بیگم نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہیں نمرہ کی سانس پہ اٹکی ہوئی تھی۔ بھابھی، یہ وانی میں آئی ہے، پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ امیر حیدر کی بہن یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا؟ زحان شاہ نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور وہیں پر نمرہ کرسی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کیا مطلب زحان تمہارا کہ یہ تمہارے نکاح میں وانی کی گئی ہے؟ تہمینہ بیگم کے کہنے کی دیر تھی، زحان شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے زحان شاہ؟ تم اس لڑکی کو کیسے نکاح میں لے سکتے؟ بات نمرہ نے کہی تھی، اور وہیں تہمینہ بیگم نے گردن موڑ کر نمرہ کی طرف دیکھا تھا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ زحان شاہ نے نمرہ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے تہمینہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے رسم و رواج، اور جہاں پر قصاص نہ ہو تو وہاں پر وانی دی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امیر حیدر کی یہ چھوٹی بہن کس کے لیے وانی کیا جا رہا تھا؟ ارمان بھائی کے لیے۔ میں تو بابا جان کے فیصلے سے حیران تھا کہ بابا جان کیسے ارمان بھائی کا نکاح
कोमल के साथ कर सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो शादीशुदा हैं। ज़ुहान शाह की बात सुनकर तमीना बेगम के पाँव के नीचे से ज़मीन निकली थी, यानी कि वो यहाँ पर बैठी ज़ुहान और अपनी बहन निमरा का घर बसाने का सोच रही थी। वहाँ पर पंचायत में इसका घर उजड़ रहा था। इसकी आंखों में नमी आई थी, जो ज़ुहान ने महसूस की थी। आप बेफिक्र रहें, मैं कभी भी आपकी हक तलाफी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने कोमल को अपने निकाह में ले लिया। ये मेरे नाम पर वानी होकर आई है, इसलिए आप परेशान ना हो। मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। ज़ुहान शाह की बात पर ना चाहते हुए भी तमीना बेगम के दिल को लगी थी। वो क्या-क्या सोच कर बैठी थी अपनी बहन के लिए, इस घर में और इस हवेली के लिए, लेकिन इसके घर और हवेली के लोग इसका कितना एहसास करते थे और वो ज़ुहान शाह पर अपनी बहन को मुसल्लत करना चाहती थी। इसके दिल में फ़ौरन से ये ख़्याल आया था कि वो कितना गलत थी। आंखों में 2 आंसू आए थे। अभी वो यही हालत में थी जब निमरा को तो मानो गुस्सा आ गया था। वो फ़ौरन आगे बढ़ी। ज़ुहान शाह के पीछे डरी सहमी हुई कोमल हैदर को इसने खींच कर थप्पड़ मारा था। सब निमरा की हरकत के लिए तैयार नहीं थे। सबने फ़ौरन चौंक कर इसकी तरफ देखा था और कोमल हैदर अपनी आंखों में मोटे-मोटे आंसू लिए कभी ज़ुहान शाह को तो कभी इसे देख रही थी, जिस पर ज़ुहान शाह की माथे पर की रगें फूल गई थी। निमरा अपने हद में रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस लड़की पर हाथ उठाने का। ज़ुहान शाह की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। तो तमीना बेगम ने भी अपने मुंह पर हाथ रखा था। इसे निमरा से उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि वानी के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची थी। वो नहीं चाहती थी इसके साथ ऐसा सलूक हो। वो बच्ची जो इस हवेली की भी जान थी, और यूँ अचानक ऐसा सब हो गया था, और ऊपर से ज़ुहान शाह ने इसका घर बचाया था, तो वो कैसे इस बच्ची के साथ जुल्म करती जो ज़ुहान शाह के निकाह में थी। लेकिन इसे निमरा से भी उम्मीद ना थी। मैं कैसे ना ये हरकत करूँ, मेरे शौहर को इसके भाई ने कत्ल किया है। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई हक नहीं बनता इसको मारने का। मैं इसकी जान ले लूँगी, मैं इसको छोड़ूँगी नहीं। निमरा चिल्लाती जा रही थी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसके भाई ने इसके होने वाले शौहर को कत्ल किया था। इसका गुस्सा ये था कि ज़ुहान शाह की ये निकाह में आ गई थी, मतलब कि ज़ुहान शाह अब इसके दस्तरस से दूर था। कौन सा शौहर निमरा? वो तुम्हारा शौहर नहीं बना था, समझी तुम? मेरा भाई रेहान शाह तुम्हारा शौहर नहीं बना था। वो तुम्हारा मंगेतर ज़रूर था, लेकिन शौहर नहीं था। अगर इस पर जुल्म करने का, इसको मारने का किसी का हक है तो वो मेरा है, क्योंकि मेरा भाई मरा है और इस पर जुल्म मैं करता हूँ या नहीं, ये मेरा फैसला है। तुम्हारा हक नहीं बनता, समझी तुम? और आइंदा तुमने अगर इसके ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ुहान शाह की आवाज़ गुस्से से भरी थी और निमरा रोती हुई वहाँ से भाग गई थी। तमीना बेगम वही कुर्सी पर बैठ गई थी। आखिर ये सब कैसे और क्यों हो गया था? आखिर निमरा को इतना गुस्सा क्यों आया था? वहीं पर ज़ुहान शाह ने पीछे खड़ी हुई छोटी लड़की को देखा, जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसका हाथ अभी भी गाल पर था। इसको देखकर फ़ौरन ही ज़ुहान शाह ने दिल में तय किया था कि वो अपने भाई के कातिल तक लाज़मी पहुँचेगा। वो अमीर हैदर को ढूंढ निकालेगा। वो कहाँ पर छुपा बैठा है, इसे कत्ल की वजह पूछेगा और सारा सच और झूठ सबके सामने लेकर आएगा। तब तक वो इससे छोटी लड़की को कभी तकलीफ नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ था। ज़ुहान शाह ऐसा ही था, सबका ख्याल रखने वाला, नरम दिल, गुस्से का तेज़, लेकिन सही और गलत में फ़ैसला करने वाला। यही इसकी शख्सियत सबको मुतासिर करती थी, और निमरा को वो कुछ ज़्यादा ही मुतासिर कर गई थी, जो इसको पाने के लिए हर हद तक गुजर गई थी। सलमा, इसको ऊपर कमरे में ले जाओ और वहाँ इसके कपड़े भी तब्दील करवाओ और खाने के लिए भी दो। ज़ुहान शाह ने दूसरी नज़र कोमल पर नहीं डाली थी, क्योंकि अगर वो एक मर्तबा दूसरी नज़र कोमल पर डाल लेता तो शायद वो इसके आंसू बर्दाश्त न कर सकता और इसको अपने सीने से लगा लेता। वो अब इसकी बीवी बन चुकी थी, वो इस पर हलाल थी, वो इस पर हक रखता था, लेकिन वो इस बच्चे पर जुल्म नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए सलमा को कहकर वहाँ से निकल गया था। सलमा ने कोमल के दोनों कंधों से पकड़ा था, उसके साथ साथ कदम में हिलाती हुई ऊपर कमरे की जानिब ले गई थी। कोमल हैदर को वानी हुए 3 दिन हो गए थे और 3 दिन से वो हवेली में ही थी, और 3 दिन से वो कमरे में बंद थी। ना इसे खाना दिया गया था, ना ही इसे किसी ने पूछा था। हवेली के सभी लोग इससे नफरत करते थे, सिवाय 2 लोगों के, एक ज़ुहान शाह और एक तमीना बेगम। जब से ज़ुहान शाह ने तमीना बेगम का घर बचाया था, तब से तमीना बेगम की तवज्जो निमरा से हटकर ज़ुहान शाह की तरफ हो गई थी, और ज़ुहान शाह से फिर कोमल की तरफ। वो जान गई थी कि इस घर के लोग कितने इसके साथ मुखलिस है, लेकिन एक तरफ वो रेहान शाह के कत्ल का भी दुख था कि इसकी बहन का घर बसते बसते उजड़ गया था, लेकिन इस लड़की का भी कोई कसूर ना था। तीसरा दिन होने वाला था। तमीना बेगम को अंदाज़ा नहीं था कि घर के किसी मुलाजिम ने कोमल को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं दी। इसके जहन में यही था कि जैसे ज़ुहान शाह कहकर गया था, सलमा ने हर चीज़ का ख्याल रखा होगा, लेकिन तमीना बेगम की सोच के बरक्स ही कोमल हैदर को ना खाना दिया गया था, ना ही इसकी खैरियत मालूम की गई थी, ना ही इसे इजाज़त दी गई थी कि वो कमरे से बाहर निकले। तमीना बेगम जैसे ही कोमल के कमरे में गई, जो कमरा कम और एक स्टोर रूम ज़्यादा था, वहाँ पर जो कमरा कम और स्टोर रूम ज़्यादा था, वहाँ पर सामान कम पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बेड था और एक अलमारी थी और कुछ घर का ज़्यादा सामान रखा हुआ था। पहले तो तमीना बेगम ने घर की मुलाज़िमा से पूछा कि कोमल कहाँ पर है, किस कमरे में है। पता करने पर जब इसे पता चला कि हवेली के इस कमरे में है जहाँ पर सामान पुराना रखा गया है, तो उसे हैरत हुई कि ज़ुहान शाह ने तो कहा था कि इसे इसके कमरे में ले जाया जाए, लेकिन ये कौन कोमल को इस कमरे में छोड़ गया है। वो ये सब बात में मालूम करने का सोच के वो कोमल के कमरे की तरफ बढ़ी थी, और जैसे दरवाज़ा खोला तो कोमल बेड पर बिल्कुल निटाल पड़ी थी। इसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ
कहाँ पर है। वो तमीना बेगम फ़ौरन आगे बढ़ी थी और इसने इसके माथे पर हाथ रखा। वो बुखार से तप रही थी। इसने फ़ौरन सलमा को आवाज़ दी थी, सलमा सलमा किधर हो, जल्दी से अंदर आ। सलमा अपनी बड़ी बेगम की आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदर आई थी। जी बीबी जी, क्या हुआ? सलमा हाथ बांधते हुए फ़ौरन तमीना बेगम को देखते हुए पूछा था। सलमा, कोमल को यहाँ पर इस कमरे में किसने रखा है? ये बुखार में तप रही है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तमीना बेगम ने गुस्से से सलमा को डांटा और सलमा थर-थर कांपना शुरू हो गई थी, क्योंकि इसको जिसने कहा था अगर वो बता देती तो उसकी नौकरी चली जाती। सलमा ने फ़ौरन अपनी नज़र झुका ली थी। सलमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ किसने इसको इस कमरे में रखा है? मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूँगी। तुम्हें पता है कि इस हवेली में मैं बड़ी बेगम साहिबा हूँ और यहाँ पर मेरी ही चलती है, तो अब मुझे शराफ़त से बताओ इसको इस कमरे में किसने रखा है? तमीना बेगम की बात पर सलमा ने अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बता दी थी कि इसको इस कमरे में रखने तक और इसको कुछ ना खाने पीने का देने तक, इसको बाहर ना निकलने तक की इजाज़त न देने की निमरा बीबी ने कहा था। सलमा के मुँह से बात सुनने की देर थी कि तमीना बेगम के मानो पैरों तले से ज़मीन निकलती चली गई थी कि निमरा क्यों ऐसा कर रही है। निमरा की हरकतें तमीना बेगम को कुछ अजीब सी लग रही थी। इसने फ़ौरन सलमा को चुप करवाया था और कहा कि निमरा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे पूछा है, और जल्दी से जाओ पानी की बटिया लेकर आओ, इसे बहुत तेज़ बुखार है। सुहान शाह को पता चल गया तो हमने कोमल का ये हाल कर दिया है तो वो हवेली में किसी को छोड़ेगा नहीं, तुम जानती नहीं हो। तमीना बेगम की बात सुनकर सलमा फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। उसने जाकर ठंडे पानी का बर्तन ले आई थी, इसमें पटिया थी और तमीना बेगम वहाँ बैठी कोमल को पटिया कर रही थी और साथ साथ इस छोटी बच्ची को देख रही थी जो 3 दिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पानी की पटिया करने के बाद तमीना बेगम ने सलमा की मदद से कोमल हैदर को जुहान शाह के कमरे में लेटा दिया था। इसके कपड़े भी तब्दील करवा दिए थे। अब वो एक नरम बिस्तर पर आराम से सो रही थी। इसका बुखार भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तमीना बेगम ने सलमा को सख्ती से हिदायत दी थी कि कोमल को दवाई टाइम पर दे और इसका खाना भी टाइम पर इसे दे, और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कहा है। तमीना बेगम भी ये जानती थी कि अगर दिलावर शाह को ये बात पता चलती तो वो उल्टा ऐसे ही डांटेंगे कि वो उसके बेटे के कातिल की बहन की देखभाल कर रही है, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ जुहान शाह के लिए कर रही थी। आखिर को उसने इसका घर जो बचाया था, अगर पंचायत के मुताबिक अरमान शाह का निकाह कोमल के साथ कर दिया जाता तो क्या बनता? वो ये सोचकर ही काम चाहती थी। इसकी आंखें तब ही खुल गई थी कि वो किसी का घर बसाते बसाते अपना घर उजाड़ने पर तुल गई थी। इसलिए इसने तय किया था कि अब जो भी कर चुकी है वो इससे आगे मज़ीद बेहतर करेगी, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी। जुहान शाह 3 दिन के बाद हवेली में आया था। वो 3 दिन से अपने भाई रेहान शाह के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ था। अरमान शाह के साथ मिलकर अरमान शाह हवेली को भी टाइम दे रहा था, लेकिन वो जुहान शाह के टच में था और ये बात दिलावर शाह को मालूम ना थी। दिलावर शाह अपना फैसला करके अपने कमरे तक महदूद हो गए थे। इनका जान से अजीज बेटा इस दुनिया में नहीं रहा था। इसकी यादें अपने साथ जोड़े वो अपने कमरे तक महदूद हो चुके थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि एक इंसान इस दुनिया से चला गया था, लेकिन दूसरे की वो खुद ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे, इसलिए इन्हें सुकून नहीं आ रहा था। इनकी रूह को सुकून नहीं था। जुहान ने अपने कमरे में कदम रखा और लाइट ऑन की। वो बेध्यानी में जाकर ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी घड़ी उतारी, फिर अपने बाएं हाथ की उंगली में से सब्ज नगीने वाली अंगूठी उतार कर शीशे के सामने रखी थी और अपने बालों को सेट करते हुए वो जैसे ही वापस अपने बेड की तरफ आया तो वहाँ पर सोते हुए वजूद को देखकर वो ठटक गया था। वो तो भूल ही गया था उसके कमरे में हो सकती है, इसके बेड पर भी हो सकती है। वो तो अपने भाई के कातिल को तलाश करते इसे ही भूल चुका था। कदम कदम बढ़ाता हुआ जुहान शाह कोमल हैदर के पास आया था और वहीं खड़े होकर बेड पर इसके नाजुक वजूद को देखा। वो सोए हुए किसी मोम सी गुड़िया जैसी लग रही थी। इसके बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। उसका एक हाथ इसके गाल के नीचे था। इसके नरम रुई जैसे गाल और दूधिया रंगत, उसकी घनी पलकें और ऊपर से इस पर काले बाल। जुहान शाह का दिल बहक रहा था। वो उसके निकाह में थी, वो उसके हक में थी और अगर वो चाहे तो उसको अपने सीने से लगा सकता था, लेकिन वो एक छोटी लड़की थी और वो 32 साल का मर्द था और वो 16 साल की थी। वो वानी में लाई की थी। वो कैसे इस पर अपनी मनमानी कर सकता था? इसके वजूद को सोच कर ही जुहान शाह के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। इसने कदम बढ़ाकर कोमल हैदर के चेहरे पर आए गुस्ताख बालों को पीछे किया था अपनी उंगली से, और जैसे इसने पीछे किया जुहान शाह की उंगली जब इसके चेहरे के लम्स को छुआ तो जुहान शाह को एक झटके से पीछे हुआ था। वो बुखार से फिर से तप रही थी। उसका बुखार में पड़ा वजूद देखकर जुहान शाह परेशान हुआ था। आखिर वो 3 दिन में इससे काफिल कैसे रह सकता था? इसके पीछे किसी ने कोई इसके साथ गलत किया था क्या? अगर इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया होता तो वो इसके बेड पर ना होती। यही सोच आती इसने फ़ौरन से पहले अपना हाथ कोमल के माथे पर रखा था। इसका बुखार देखा और फिर बाहर की तरफ रुख किया था। वो पूछ सके कि इसके साथ क्या हुआ है। जुहान शाह के जहन में आया कि वो अपने घर वालों को याद कर रही होगी या परेशान हो रही होगी, इस वजह से बुखार चढ़ गया, लेकिन वो वजह नहीं जान पाया था कि निमरा ने ये सब किया है। वो सीधा किचन में गया था और वहाँ से दूध का ग्लास गर्म किया और वापस अपने कमरे में आया। साइड टेबल से टेबलेट निकाल कर इसने कोमल हैदर का सर उठाकर अपने चौड़े सीने पर रखा। कोमल ने हल्की सी आंखें खोली थी। उसकी आंखों के अंदर सुर्खी जुहान शाह को बहुत कुछ पावर करवा गई थी। कोमल ने जैसे ही जुहान शाह का चेहरा देखा उसने आस्ता से आंखें खोलना शुरू की थी।
مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ بس مسلسل یہی بولتی جا رہی تھی۔ ذوحان شاہ کو اپنے اوپر دکھ ہوا اور اس کی حالت پر دکھ ہوا، اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ وہ اسے کیوں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اسے اپنے بھائی کے قاتل کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر ہوں، تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اٹھو چلو، یہ دوائی لو، تمہارا بخار کم ہوگا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی تم؟ ذوحان شاہ نے بڑے ہی آرام سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا اور اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ ٹکا کر سہارا دیا تھا، اور پھر گولی نکال کر اس کی زبان پر رکھی اور پھر آہستہ آہستہ دودھ کے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اسے پلا رہا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ بھی ذوحان شاہ کی غربت میں آ کے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور پرسکون ہوگی۔ اس نے دودھ پینے کے ساتھ ہی ذوحان شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، جیسے وہ پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی تھی، اور اب بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، اس کی ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ ذوحان شاہ کو اس کی حرکت تھوڑی عجیب لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنے دنوں میں کتنا گھبرا چکی ہے، کتنا کچھ برداشت کر چکی ہے اکیلی کمرے میں، خوف سے، بھوک سے۔ پکا آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ کومل حیدر کی دوبارہ بات سن کر ذوحان شاہ نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن تم اپنا خیال رکھو گی، تم مجھ سے وعدہ کرو۔ اپنی باہوں میں کومل حیدر کا نازک وجود سموئے ذوحان شاہ اسے بڑے پیار سے کہہ رہا تھا، اور کومل حیدر نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے سینے کے ساتھ ساتھ ٹکا دیا تھا۔ کومل حیدر کا نازک وجود ذوحان شاہ کی پناہوں میں تھا، اور وہ اپنی شریک حیات، اپنی بیوی جو اس کے حق میں تھی، اس کو اتنا پاس پا کر اس کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کے نکاح میں تھی، چاہے وہ وانی میں آئی تھی، لیکن وہ اس کی عزت تھی، وہ کیوں نہ اس کے ساتھ وقت گزارے، لیکن اس کی حالت اور اس کی عمر کا سوچ کر اپنے جذبات کو کنٹرول کر دیا تھا۔ وہ کبھی اس سے چھوٹی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے کتنا مشکل کرنے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی ذوحان شاہ نے سلمیٰ سے پوچھا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ ہوا ہے۔ سلمیٰ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ذوحان شاہ نے پھر سے اسے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اس بار لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ کچھ کہتے تھے، امینا بیگم پیچھے سے آگے تھی۔ کیا ہوا ذوحان؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ بھابھی، وہ کومل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں گھر آیا میرے کمرے میں وہ بیڈ پر سو رہی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ تو کیا میرے جانے کے بعد پیچھے کچھ ہوا تھا؟ ذوحان شاہ کی بات پر امینا بیگم نے پہلے سلمیٰ کی طرف دیکھا، پھر ذوحان کی طرف دیکھا۔ نہیں ذوحان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کھانا وغیرہ سارا کچھ دے دیا ہے، اس کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے تھے، اور اس کا بخار بھی کافی اتر گیا تھا۔ میں سمجھی کہ وہ ٹھیک ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ امینا بیگم نے ایک طریقے سے بات سنبھالی تھی، اور ذوحان شاہ کو تسلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا اسے، لیکن آپ اس کا خیال رکھیے گا، مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا اس کا بخار کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے اس کو گرم دودھ اور میڈیسن پھر سے دے دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ وہ کمرے سے نہ نکلے اور آرام کرے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر ذوحان شاہ کچن سے نکل گیا تھا، اور تہمینہ بیگم نے سکھا سانس لیا تھا اور سلمیٰ کی طرف دیکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ شکر تھا کہ سلمیٰ نے کچھ نہیں کہا تھا، ذوحان شاہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تہمینہ بیگم ذوحان شاہ کے کمرے میں گئی، اور وہاں جا کر اس نے کومل حیدر کو دیکھا، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کو بیٹھے دیکھ کر تہمینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ سر دبا کر رہ گئی تھی۔ آخر اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی طرف دیکھا۔ کومل حیدر کا بخار اتر چکا تھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ کومل بیگم کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تہمینہ، بھی آپ تو جانتی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ کومل نمرا سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اور یہ بات امینا بیگم جانتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا کومل، تم بس آرام کرو، کسی قسم کی پریشانی مت لو، کوئی بھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے تو مجھے بتانا۔ تہمینہ بیگم کے پیار سے کہنے پر کومل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اور جب بھی اس حویلی میں آتی تھی تو تہمینہ بیگم بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیتی تھی۔ یہ پیاری سی بچی ہر کسی کے دل میں بستی تھی۔ اب بھی تہمینہ بیگم کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ تہمینہ آپی، نمرا آپی نے مجھے کہا تھا کہ میرے بھائی نے ریحان بھائی کو قتل کیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو سارے دوست ہیں نا، تو وہ سارے بھائی تھے نا، اور میں سب کی بہن تھی، تو وہ کیوں ماریں گی اپنے دوست کو؟ کومل نے اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق تہمینہ بیگم کو کہا تھا، اور تہمینہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آخر یہ نمرا چاہتی کیا ہے؟ ذوحان شاہ کو اگر پتہ چلا تو وہ اس حویلی کو ہلا کر رکھ دے گا، اس بات کا نمرا کو اندازہ نہ تھا۔ یہ سوچ کر تہمینہ بیگم سر دبا بڑھتی ہوئی رہ گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں نمرا کو سمجھاتی ہوں، بلکہ تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، اور تم تھوڑی دیر تک باہر صحن میں بیٹھو، دھوپ لو تاکہ تمہارا بخار اترے، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ تہمینہ بیگم کومل کو یہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی، اور کومل کی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر وہ ذوحان شاہ کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ جب سلمیٰ کمرے میں داخل ہوئی اس کے کپڑے لے کر، آپ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئیں، کومل نے سلمیٰ کو کہا تھا۔ سلمیٰ نے گردن موڑ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کی معصومیت اس کے چہرے پر واضح تھی۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ کا ہی کمرہ ہے؟ یہ چھوٹے سائیں کا کمرہ ہے تو پھر آپ کا ہی کمرہ ہوا، کیونکہ آپ ان کی بیوی ہیں، سلمیٰ نے بے دھیانی میں کہا تھا، اور کومل حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ میں ذوحان بھائی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ کومل کس طرح کہنے پر سلمیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ ذوحان
ज़ुहान साई को भाई नहीं कह सकती, वो अब آپ کے شوہر بن چکے ہیں، اب آپ کا نکاح ہوا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اب آپ ان کو ذوحان سائی کہہ سکتی ہیں، لیکن آپ انہیں ذوحان بھائی نہیں کہہ سکتی۔ سلما نے اپنے مطابق کومل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہاں میرا نکاح تو ہوا تھا، لیکن کیا اب میں انہیں بھائی نہیں کہہ سکتی؟ تو کیا نکاح کرنے کے بعد کسی کو بھائی نہیں کہہ سکتے؟ وہ 16 سالہ لڑکی تھی اور ان تمام زندگی کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں پر سلما سر دبا کر رہ گئی تھی۔ جی چھوٹی بیوی ایسا ہی ہے، آپ ذوحان سائی کو اب بھائی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ جب کسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے، وہ اس پر حق رکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر پر حق رکھتی ہے، اس لیے تو اب چھوٹے سائی کے کمرے میں ہیں آپ۔ اب آپ جا کر فریش ہو جائیں، میں کپڑے لے کر آتی ہوں، آپ جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ سلما کی باتوں پر کومل پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس کے اپنے گھر میں کوئی بات کرتا تھا کہ امیر حیدر کی شادی کریں گے، اس کا نکاح ہوگا، اس کی بیوی آئے گی، اس کے بچے ہوں گے، سب سوچتے اس کے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ ذوحان شاہ کو جس کو بھائی سمجھتی تھی وہ اب اس کا شوہر بن گیا تھا، تو کیا وہ اس کے قریب آئے گا، اس کے بچے ہوں گے؟ سوچتے ہی کومل کو کپکپی طاری ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے اور اس نے بے دلی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ نمرا اپنے کمرے میں موجود تھی جب تہمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نمرا، یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ میں پہلے بھی یہ حرکتیں برداشت کر چکی ہوں، لیکن اب نہیں۔ تم مجھے کیوں حویلی والوں کے سامنے، ارمان کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ کیوں تم میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ آخر تمہارا کیا مقصد ہے اس چھوٹی لڑکی کو تنگ کرنے کا؟ اس کو جو سزا ملی ہے وہی کافی ہے، تم کیوں اسے سزا دینے پہ تلی ہوئی ہو؟ اور ریحان شاہ تمہارا شوہر نہیں بنا تھا جو تم اس پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ تہمینہ بیگم کہتے ہی نمرا پر غصہ اتار رہی تھی۔ نمرا جو پہلے بھری بیٹھی تھی فوراً سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں غصہ اتار سکتی ہوں، آپ ہی کیوں نہیں اتار سکتی؟ ایک تو ریحان شاہ میرے شوہر کو مار دیا گیا اور اوپر سے میری محبت کسی اور کی ہوگی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ نمرا کے منہ سے بے اختیاری میں نکلا تھا۔ تہمینہ بیگم نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ کون سی محبت؟ کس محبت کی بات کر رہی ہو نمرا؟ ذوحان شاہ سے میں محبت کرتی ہوں آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی ریحان شاہ سے طے کر دی تھی، لیکن میرے دل میں اور میری روح میں ذوحان شاہ بستا ہے، میں شروع سے ہی سے محبت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ نمرا کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ تہمینہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور نمرا کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہ الفاظ اگر تم نے اپنے منہ سے دوبارہ نکالے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے لاڈ پیار نے تمہیں اتنا بگاڑ دیا کہ تم یہاں تک پہنچ گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس حویلی کے لوگوں میں اور اس حویلی کی عورتوں کو کوئی حق نہیں کسی سے محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، اور ویسے بھی تم سے پوچھ کر ریحان شاہ کا رشتہ تم سے جوڑا تھا۔ اگر تمہیں وہ پسند نہیں تھا تو تب بھی انکار کر دیتی، تم نے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ اب آئندہ تم نے اگر ذوحان شاہ کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اب کسی اور کا ہو چکا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو۔ تہمینہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ نمرا وہیں پیر پر رکھتی بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کومل، تم نے میری محبت کو مجھ سے چھینا ہے، تمہیں میں جان سے مار دوں گی، ذوحان شاہ کی زندگی سے نکال دوں گی۔ نمرا سوچتے ہوئے اس نے اپنا آگے کا پلان ترتیب دیا تھا۔ کومل کپڑے تبدیل کر کے باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سورج کی دھوپ اور سورج کی کرنیں سکون دے رہی تھی۔ سردیوں میں ہلکی دھوپ اس کے وجود کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ ابھی صحن میں بیٹھی تھی جب نمرا اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کومل بیٹھی ہے۔ کومل کو سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے آگ لگ گئی تھی، وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ تم نے کمرے میں سے باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی اپنی شکل دکھانی ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، تمہاری عزت ہے بھی ہے کہ نہیں؟ تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ کوٹھے پر اچھی لگتی ہیں، جن کے بھائی دوسروں کو مار دیتے ہیں وہ آگے بیچ دی جاتی ہیں، جیسے تم وانی میں آئی ہو۔ ایسے لڑکیاں گھر کی عزت نہیں بنتی۔ نمرا کے منہ میں جو آتا جا رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی اور پیچھے سے آتے ذوحان شاہ کے قدم رکے تھے۔ کومل نمرا کی بات سن کر اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے اور نمرا اس سے پہلے کہ کچھ بولتی ذوحان شاہ کی چنگاتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ نمرا اپنی بکواس بند کرو۔ ذوحان شاہ کی آواز سنتے ہی نمرا نے مڑ کر دیکھا تھا اور ذوحان شاہ 2 قدموں کے فاصلہ طے کرتے ہوئے جلدی سے اس کے قریب آیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ایک کوٹھے میں بیٹھی عورت کے ساتھ ملانے کی؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ آئندہ تم نے میری بیوی کے متعلق ایسے الفاظ ادا کیے تو تمہیں اس حویلی سے میں نکال دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے بابا جان کی یا بڑے بھائی کی مخالفت ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ذوحان شاہ کی آواز سن کر تہمینہ بیگم اور دلاور شاہ اپنے کمرے سے باہر آئے تھے اور ارمان شاہ جو باہر سے آ رہا تھا وہ بھی صحن میں سب کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ ذوحان شاہ آرام سے بات کر ہماری حویلی کی عزت ہے جس سے تم اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ دلاور شاہ نے ذوحان شاہ کو نمرا کے ساتھ ایسے بات کرتے دیکھا تو فوراً بولے تھے، بابا جان آپ کو نہیں پتا اس نے کومل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ حویلی کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی میری عزت ہے، میری بیوی ہے اور نمرا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔
کہ ذوحان شاہ کی بیوی کے متعلق کوئی ایسی بات کرے۔ ذوحان شاہ نے بھی غصے سے کہا تھا اور وہیں دلاور شاہ کا بھی غصہ بڑھا تھا۔ اس بیوی کی بات کر رہے ہو ذوحان شاہ، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وانی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، یہ تم بھول رہے ہو، اور وانی میں آئی ہوئی لڑکی کی باقی کوئی عزت نہیں کرتی، وہ کبھی اس حویلی کی عزت نہیں بنے گی، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو، اور آئندہ تم نے اگر نمرا سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دلاور شاہ نے ذوحان شاہ کو واضح الفاظ میں وارننگ دی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون میری بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ بابا جان، بس بہت ہو گیا، آپ کے فیصلے بہت ہو گئے، میں اس قتل کی تہہ تک جاؤں گا، جس نے بھی یہ قتل کیا ہوگا، اگر امیر حیدر نے کیا ہوگا تو اس کو میں پھانسی تک لے کر جاؤں گا، اور اگر کسی اور کی اس میں سازش ہوئی تو اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ بات میری یاد رکھے گا، اور جب تک میں کوئی ثبوت نہ لے آؤں تب تک کومل کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور ہاں نمرا، اگر تم نے ایسے الفاظ استعمال نہ کیے میری بیوی کے لیے تو اگر تم نے ایسے الفاظ دوبارہ میری بیوی کے لیے استعمال کیے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ذوحان شاہ نے بات کرتے ہوئے نمرا کی طرف دیکھا تھا، جو گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ذوحان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ذوحان شاہ یہ کہہ کر کومل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا جب اس کے قدم نمرا کی آواز پر رکے تھے۔ سمجھتے تو آپ بھی نہیں ہیں ذوحان صاحب، اس لڑکی کو اپنی عزت، اور بیوی اگر اس لڑکی کو اپنی عزت سمجھتے ہوتے تو اب تک اس کو بیوی کا درجہ دے چکے ہوتے، لیکن جس عورت کو بیوی کا درجہ نہ دیا جائے وہ عورت کوٹھے پر بیٹھی عورت کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب بھی یہ بھول ہے آپ کی کہ اس نے آپ کو اپنے کمرے میں تو رکھ لیا ہے آپ نے، لیکن بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ اس لڑکی میں اور کوٹھے میں بیٹھی ہوئی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمرا اپنے منہ سے زہر اگل رہی تھی اور تمینہ بیگم آگے بڑھتے اس نے فوراً نمرا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ذوحان شاہ جو اسے کچھ کہنے لگا تھا، ارمان شاہ نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ذوحان، تم کومل کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر ذوحان شاہ کومل کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کومل بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی اور ذوحان شاہ کمرے میں چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ نمرا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، ہمارا بھی بھائی اس دنیا سے گیا ہے، تمہارے ساتھ اس کی صرف شادی ہونے والی تھی تمہارے ساتھ، لیکن وہ ہمارا خون تھا، میرا بھائی تھا، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ذوحان شاہ سے اس طرح بات کرو، اس کی بیوی سے اس طرح بات کرو۔ مانا کہ وہ وانی میں آئی لڑکی ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، ذوحان شاہ کی بیوی ہے، اور ہمارے خون میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی چھوٹی بچی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی سوچ بدلو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تمینہ بیگم، اسے بتا دینا کہ اس حویلی میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اور ہاں بابا جان، آپ بھی ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، آپ ذوحان شاہ کو تو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی کومل کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے اپنا ایک بیٹا ریحان شاہ کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ذوحان شاہ بھی آپ سے دور ہو جائے، اپنی بیوی کو لے کر وہ یہاں سے چلا جائے؟ ہم اس کو وانی کر کے یہاں پر لے آئے ہیں، وہ اب اس کو یہاں پر اپنی بیوی کے طور پر رکھتا ہے یا وانی کے طور پر رکھتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ بھائی اس کا بھی مرا ہے، بھائی ہمارا بھی مرا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کے اوپر ظلم کروں، نہ ہی تمینہ کا یہ دل مانتا ہے، اس لیے آپ بھی اپنا دل بڑا کریں اور یہ سارا کچھ ذوحان شاہ پر چھوڑ دیں۔ ہم اس کے فیصلے کا احترام کریں گے، کیونکہ ہم اپنا دوسرا بھائی اور اپنا دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتے۔ ارمان شاہ کی بات سن کر دلاور شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ ذوحان شاہ کی عادت کے بارے میں، وہ جو فیصلہ کر لیتا تھا وہ ہمیشہ کر کے رہتا تھا، اور اگر اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اپنے ایک اور بیٹے کو ہاتھ سے کھو دیں گے۔ دلاور شاہ ارمان شاہ کی بات کو سمجھ بھی گیا تھا، اور وہیں پر تمینہ بیگم نمرا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ دوسری طرف ذوحان اپنے کمرے میں چکر پر چکر لگا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا کرے۔ نمرا کی ایک بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس نے گردن موڑے سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی نمرا کی بات اس کے کان میں سنائی دی تھی کہ اگر بیوی ہے تو اس نے اسے بیوی ہونے کا درجہ کیوں نہیں دیا، کیونکہ جو مرد بیوی کو بیوی کا درجہ نہیں دیتا وہ ہمیشہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی عورت کے برابر ہی ہوتا ہے، کیونکہ عزت تو صرف بیوی کی ہوتی ہے، اور جس کے عزت نہیں ہوتی وہ ایک کوٹھے کی عورت ہوتی ہے۔ یہ سوچ ہی ذوحان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کومل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ذوحان شاہ دوپہر کا گیا ہوا رات کے 12 بجے گھر واپس آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف اسے ریحان شاہ کے قاتلوں کو پکڑنا تھا، دوسری طرف اسے اپنی بیوی کو بھی تحفظ کرنا تھا، جس کے اوپر ایک وانی کی مہر لگ چکی تھی کہ وہ وانی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ جب تک وہ اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا، اسے پیار محبت نہیں ملے گی، تو کوئی بھی اس کو اس درجہ نہیں دے رہا تھا جو اس حویلی میں چھوٹے سائیں کی بیوی کا ہونا چاہیے۔ ذوحان شاہ قدم قدم چلتا اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی توقع کے برعکس کومل سوئی نہیں ہوئی تھی، وہ جاگ رہی تھی، اور بیک گراؤنڈ سے اس نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، ذوحان نے لائٹ آن کی، کومل نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ سامنے کا منظر بالکل مکمل تھا، جیسے کوئی چھوٹی سی پری بیٹھی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر معصومیت تھی، سفید رنگ، اس کے سرخ گال، اتنا دلکش منظر ذوحان شاہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی حویلی میں بس ایک نظر اس پر ڈال لیتا تھا، لیکن اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نظر بڑھ کے اسے دیکھے، آخر وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیوں نہ اس کو نظر بڑھ کے دیکھتا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر آ کر اس کے پاؤں کے اس طرف آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے
ہاتھ آگے بڑھا کر کومل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کومل ایک دم سے چونکی تھی، اس نے فوراً سے پہلے اپنے ہاتھ کو سیدھا کر کے بیٹھی اور اپنا ہاتھ زحان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن زحان شاہ کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے بٹا لینا ہے، کومل نے بس اتنا کہا تھا۔ زحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں کومل، تمہیں میرے سامنے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ شوہر کے سامنے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زحان شاہ کی بات سن کر کومل کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کے دماغ میں سلمیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ شوہر کا مطلب کیا ہے یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ زحان شاہ نے اس کے شرم سے جھکتا سر دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے گال چوم لے، اس کا ماتھا چوم لے، لیکن وہ اپنے بڑھتے جذبات کو روکنا چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھی معصوم لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اس کی اپنی تھی۔ وہ اس کو اپنی عزت دینا چاہتا تھا، اپنا ہی دینا چاہتا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ سارا وقت باہر یہی سوچتا رہا تھا کہ وہ کومل کو اس حویلی میں عزت کیسے دلوائے۔ نمرا کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور کومل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کومل کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب تم میرے دوست اور تم میرے دوست کی بہن تھی، میں تب بھی تمہارا بہت خیال رکھتا تھا، اور اب تو تم میری بیوی ہو، چاہے تم وانی میں آئی ہو، میں اب بھی تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ لیکن میں اس حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، تمہارے بھائی کو انصاف دلواؤں گا، اور اگر وہ قصوروار ہوا تو اسے سزا دلواؤں گا۔ زحان شاہ کی بات سن کر کومل شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا بھائی کبھی بھی قتل نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ تو آپ سب کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، وہ گھر آ کر بھی آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ میرے بھائی امیر کبھی بھی آپ کے بھائی کا قتل نہیں کر سکتے۔ کومل عشق لے کر رونے لگی تھی، اور وہیں زحان شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو زحان شاہ کو تکلیف دے رہے تھے، اس کے دل کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کومل کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے، اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چونے تھے، اور پھر اس کے گالوں کو چوما تھا۔ وہ بے اختیار ہوا تھا، اس کے پھر ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا گیا تھا، اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کر اپنی محبت کی بارش نشاور کر رہا تھا۔ کومل تو اس کے تھوڑے سے چھونے پر ہی، اس کا لمس محسوس کرنے سے اس کی جان ہوا ہوئی تھی، اور اس کی روح، اس کا جسم پورا کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً بیڈ شیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ میں جانتا ہوں کومل کہ تم بہت چھوٹی ہو، لیکن میں تمہیں شوہر ہونے کا حق دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارے لیے بھی بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تم میری جذبات کو، میری شدتوں کو سہ سکو، میری شدتیں برداشت کر سکو۔ تم میرے لیے پھول کی طرح ہو، جس پر میں اپنے جذبات نشاور کروں گا تو میرا ساتھ دو گی کیا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کہتے ہیں کہ تم وانی میں آئی لڑکی ہو، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں۔ بے شک تم مجھ سے 16 سال چھوٹی ہو، لیکن تمہیں پیار محبت سے رکھوں گا، اور تمہارا ہر طریقے سے خیال رکھوں گا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ زحان شاہ اپنے جذبات میں بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کومل کی رضامندی جانے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی محبت کی بارش اس پر نشاور کر رہا تھا۔ کومل اس کے ہر لمس سے تڑپ رہی تھی، اور اس کی گردن پر اپنی محبت نشاور کر رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کومل زحان شاہ کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، اپنے ہمسفر کی یہ ستم گر برداشت کر رہی تھی۔ اس کا سائبان تو تھا، لیکن اب ستم گر بن رہا تھا۔ کومل کے لیے وقت بہت مشکل تھا۔ وہ 32 سال کا مرد تھا، اور وہ 16 سال کی نازک بچی، اور اوپر سے زحان شاہ کی جذبات کی شدت اس کو مزید تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور زحان شاہ اپنی بیوی کو پا کر وہ اپنے اندر سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنا ہر ایک عمل سے کومل کو اپنی محبت کا یقین کروا رہا تھا، لیکن وہ معصوم بچی اس کی ہر شدت کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات وہ کومل پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا، اور وہ سسکتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کومل نے اس کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ زحان شاہ نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو اب اس کی مکمل دسترس میں آ گئی تھی، اور اب اس پر پورا حق تھا۔ اس نے پوری رات اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ تڑپتی تھی، سسکی تھی، لیکن اسے سب کچھ کرنا تھا۔ کچھ وقت کی تکلیف سے وہ ساری زندگی کا سکون حاصل کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے لب کومل کے بالوں پر رکھے تھے، اور وہ اسے اپنی باہوں کی گرفت میں مضبوط کیا تھا، اور وہ کومل کسمسا کر رہ گئی تھی۔ زحان شاہ کومل کو وہیں بیڈ پر سویا چھوڑ کر خوش آوا لینے چلا گیا تھا۔ اسے ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے امیر حیدر کو ڈھونڈنا تھا۔ ابھی حویلی میں سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا۔ زحان شاہ نے نماز ادا کی، اور وہ باہر گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا جب سامنے سے کوئی آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ زحان شاہ نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ جو آدمی اس کی گاڑی سے ٹکرایا وہ درمیانی عمر کا تھا، جس کا حال برا تھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خون تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں زحان شاہ پہچان نہیں پایا کہ سامنے آنے والا وجود کون ہے۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا، اور زمین پر گرے ہوئے وجود کو دیکھا تھا، جس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بھی خون تھا۔ اس کے بال اس کے سر سے کافی جگہوں پر کھینچ کر اتارے گئے تھے۔ زحان کو اس آدمی کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ جسامت سے تو ایک
درمیانی ایج کا ہی لگا تھا۔ آخر اتنا بھیانک حالت کس نے اس کی ہوگی؟ اس نے جیسے زمین پر لیٹے ہوئے وجود کو سیدھا کیا تو اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ جو سامنے زمین پر لیٹا ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ امیر حیدر تھا۔ امیر حیدر کو اس حالت میں کس نے کیا تھا؟ تو کیا امیر حیدر کسی سے بچ کر بھاگ رہا تھا؟ کون ہو سکتا ہے جس نے اس کا یہ حال کیا تھا؟ تمام باتیں بلا کر جہاں شاہ نے فوراً امیر حیدر کو اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر جہاں شاہ نے امیر حیدر کو فوراً سے ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ یہ تو جہاں شاہ اور امیر حیدر کی قسمت ان کا ساتھ دے گی کہ جہاں شاہ کو سچ کا پتہ چلنا تھا اور امیر حیدر کی ابھی زندگی باقی تھی، اس کی سانسیں ابھی باقی تھی، اس پر لگے الزامات ختم ہونے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً ٹریٹمنٹ کیا تھا اور آ کر جہاں شاہ کو خبر دی کہ اس کی حالت کافی کرٹیکل ہے، لیکن شکر کرے کہ آپ بر وقت ان کو لے آئے تھے۔ ان پر بہت برے طریقے سے تشدد کیا گیا ہے۔ اگر آپ ٹائم پر نہ لے کر آتے تو شاید وہ اس دنیا میں نہ رہتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں شاہ کے سر پر تو آسمان ٹوٹا تھا۔ امیر حیدر کے ساتھ اتنا برا سلوک کون کر سکتا ہے؟ اگر اس نے اس کے بھائی کو مارا تھا تو وہ چھپ کر بیٹھا ہوتا، وہ اس حالت میں نہ ہوتا۔ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں آئے تھے اور اس نے فوراً اپنے بھائی ارمان شاہ کو کال کی تھی اور ہسپتال آنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو گھر میں نہ بتائے۔ سب کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ارمان شاہ ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ جہاں شاہ نے ارمان شاہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور بتایا کہ کیسے امیر حیدر اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا اور اس کی کیا حالت تھی۔ اس کی حالت کا سن کر ارمان شاہ کو بھی شک ہوا تھا کہ امیر حیدر اس کے بھائی کے قتل میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ شامل ہوتا تو اس کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ لازمی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے کومل کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، نہیں تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتے۔ یہ سوچتے ہوئے ارمان شاہ نے جہاں شاہ کو کہا کہ وہ گھر جائے اور اگر وہ امیر حیدر کے پیچھے کوئی ہے تو وہ گھر میں بھی لازمی آئے گا۔ تم جاؤ اور کومل کو کسی سیف جگہ پر پہنچا دو تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے۔ ارمان شاہ کی بات سن کر جہاں شاہ فوراً ہسپتال سے نکلا تھا۔ اپنی گاڑی لے کر اسے اپنی محبت کو بچانا تھا جو کل رات اس کے دل میں اپنا مقام بنا چکی تھی۔ کومل کی جب آنکھ کھولی تو اس کو جہاں شاہ کی جگہ خالی نظر آئی تھی۔ اس کے دل میں کچھ چبھن سا ٹوٹا تھا۔ تو کیا وہ وانی میں آئی ہوئی لڑکی سے اپنا حق وصول کر کے جا چکا تھا؟ لیکن اس کی باتیں اور اس کا محبت بھرا لمس جس کو وہ برداشت کرتی رہی تھی کہ وہ کیا یہ سچ تھا؟ وہ چھوٹی لڑکی تھی، وہ جہاں شاہ جیسے جوان مرد کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اب اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا اور وہ تیز قدم چلتی شاور لینے چلی گئی تھی۔ جیسے وہ شاور لے کر باہر آئی تو اپنے کمرے میں نمرا کو دیکھ کر ایک دم سے اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ ایک دم اس کے جسم میں کپکپی تاری ہوئی تھی۔ نمرا جو اسے مزید ڈرانے کے لیے آئی تھی، کومل کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر اس کی گردن پر جوہان کی شدت کی محبت کے نشانات دیکھ کر نمرا کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا تھا۔ جوہان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جوہان شاہ نے نمرا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چیخا تھا، جس پر کومل سہم گئی تھی، لیکن نمرا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے آخر کار اس 2 ٹکے کی لڑکی کو، اس وانی کو اپنی عزت اور اپنی بیوی کا درجہ دے ہی دیا، کومل کی طرف دیکھتے ہوئے نمرا نے کہا تھا۔ اور جوہان شاہ کا بس نہیں چڑھ رہا تھا، وہ ایک زوردار تھپڑ نمرا کے منہ پر لگا دے، لیکن اسے یہاں سے کومل کو لے کر نکلنا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو، یہ میری بیوی ہے اور رہے گی، اور میں نے اپنی مرضی سے اس کو بیوی کا حق دیا ہے۔ اب تمہاری بھی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اب اگر تم نے میری بیوی کی طرف ایک گندی بھی نگاہ سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ نکلو یہاں سے، میرے کمرے سے۔ جوہان شاہ کو جلدی تھی یہاں سے جانے کی، اس لیے نمرا سے بحث نہیں کی تھی اور نمرا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شام کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے غصے میں ہی اپنے کمرے میں جانے بڑھ گئی تھی۔ کومل نے جوہان شاہ کی طرف دیکھا تھا، وہ تو اسے نظر ملا نہیں پا رہی تھی، وہ حیا سے سمٹی جا رہی تھی۔ جوہان شاہ نے کومل کا حیا سے شرماتا روپ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ اسے شرما رہی ہے رات کی وجہ سے، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ اسے اپنی بیوی کی جان بچانی تھی۔ کومل جلدی سے تیار ہو جا، ابھی ہمیں کہیں نکلنا ہے اور جلدی کرو، یہ شرما بعد میں لینا۔ جوہان شاہ کی اس طرح بات کرنے پر کومل نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو کیا وہ اس کی شرماتے روپ کو سمجھ گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جوہان شاہ نے فوراً اپنی چادر نکالی اس کے سر پر دی تھی۔ بہت ہو گیا، تم بہت سلو ہو، جلدی چلو میرے ساتھ۔ جوہان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فوراً گاڑی کی چابی پیچھے لے کر بڑھ گیا تھا۔ جیسے نمرا کمرے میں آئی، اس کے فون میں مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اگلے بندے نے اسے جو خبر دی تھی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ دوسری طرف بتایا گیا کہ امیر حیدر وہاں سے بھاگ گیا ہے جہاں پر اسے قید کیا گیا تھا، اور وہ کہاں گیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ نمرا کو فکر ہو رہی تھی کہ اگر امیر حیدر جوہان شاہ اور ارمان شاہ کے ہاتھ لگ گیا تو سمجھو اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ فکر سے اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی، اس کا اگلے پلان کی ترتیب دے رہی تھی۔ جوہان شاہ کومل کو لیے اپنے شہر والے فلیٹ میں آ گیا تھا، کیونکہ اسی شہر میں امیر حیدر ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ اس فلیٹ کا کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ وہ اسے تاکید کر کے گیا تھا کہ کوئی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ وہ خاموشی سے جوہان شاہ کا کہا مان کر ایک دوسرے کمرے میں اندر سے جا کر لاک لگا بیٹھی تھی اور جوہان شاہ دوبارہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا، جہاں پر ارمان شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد امیر حیدر کو بچا لیا گیا تھا۔ اس کے زخم بہت گہرے تھے، وہ سانس لے رہا تھا اور وہ ہلکا ہلکا ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اس کے منہ سے صرف جوہان شاہ کا نام نکلا تھا، جو ڈاکٹر کو بار بار کہہ رہا تھا جوہان کو بلاؤ، جوہان کو بلاؤ۔ ڈاکٹر
باہر آیا جہاں ارمان شاہ اور ذوحان شاہ دونوں کھڑے تھے۔ آپ دونوں میں سے ذوحان کون ہے؟ ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میں ہوں ذوحان شاہ۔ وہ فوراً بولا تھا، آپ کو اندر پیشنٹ بلا رہا ہے، ان کی بات سن لیں۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کوشش کیجیے گا ان سے زیادہ بات نہ کیجیے گا، ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ ذوحان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ذوحان شاہ اندر ایمرجنسی میں داخل اور امیر حیدر کو پٹیوں میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا۔ آکسیجن لگائے ہوئے دیکھ کے اس کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ اس کا جگری دوست تھا، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اور اب وہ اس حالت میں تھا۔ ایک طرف اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، دوسری طرف اس کے دوست جیسے بھائی کی حالت تھی۔ امیر حیدر ذوحان شاہ نے بس یہ کہا تھا جب امیر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا ہاتھ بمشکل آگے بڑھایا تھا۔ ذوحان دل پر پتھر رکھ کے آگے بڑھا تھا۔ اس نے امیر حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور پھر امیر حیدر نے دوسرے ہاتھ سے بڑی مشکل سے اپنا ماسک اتارا تھا۔ ذوحان نے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس کا آکسیجن ماسک نہ اتارے، لیکن امیر حیدر نے اسے اشارے سے منع کیا تھا۔ نہیں ذوحان، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے سچ بتانے دو۔ میری بہن کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں گاؤں کے رسم و رواج کو جانتا ہوں، تو میری بہن کو بچا لینا۔ میں نے ریحان کا قتل نہیں کیا۔ تم جانتے ہو، تم میرے بھائی ہو، ریحان شاہ بھی میرا بھائی ہے۔ میر اٹک اٹک کر بول رہا تھا، اور ذوحان شاہ کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کو تو جو تھوڑا بہت شک تھا اب وہ یقین میں بدل گیا تھا کہ امیر حیدر نے ریحان شاہ کا قتل نہیں کیا تھا۔ امیر حیدر، تم آرام سے لیٹے رہو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر تفصیل سے بتا دینا۔ اب ذوحان شاہ نے آرام سے امیر حیدر سے بات کہی تھی۔ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ امیر حیدر اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے، لیکن اب امیر حیدر کے پاس شاید زیادہ وقت نہ تھا، یا وہ سمجھتا تھا کہ اس وقت اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ نہیں ذوحان، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر الزام لگے یا میری وجہ سے میرے خاندان کو کوئی مشکل ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے کپڑے کدھر ہیں، میرا سامان کہاں ہے؟ امیر حیدر نے ذوحان کو کہا، اور ذوحان شاہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کپڑوں میں کیا ہے تمہیں وہ چاہیے؟ ذوحان شاہ نے جیسے کہا تو امیر حیدر کی سانسیں اٹکنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے تھوڑی سانس لینے کے بعد پھر ذوحان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ میرے کپڑوں کے اندر ایک USB ہے، وہ اور فون، وہ دیکھ لو، تمام سچ پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی جب امیر حیدر کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ذوحان شاہ نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تھا، اور ڈاکٹر سے فوراً سے پہلے ایمرجنسی میں آئے تھے اور ذوحان شاہ کو باہر نکال دیا تھا، اور امیر حیدر کا ٹریٹمنٹ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی بچتی ہے یا نہیں، یہ اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، یہ اس سے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ثبوت ذوحان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ارمان شاہ اور ذوحان شاہ اس وقت ذوحان شاہ کے فلیٹ پر تھے۔ اندر کمرے میں کومل بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ ذوحان شاہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے سو گئی تھی، اور جیسے ہی ذوحان شاہ اندر آیا، اسے سوتا دیکھ کر وہ کمرہ بند کر کے باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا۔ امیر حیدر کے کپڑوں سے جو USB اس کے پاکٹ میں تھی اور موبائل ملا تھا، دونوں نے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، اور USB میں صرف ایک ہی ویڈیو تھی جس میں یہ صاف دکھ رہا تھا کہ کوئی عورت منہ پر نقاب کیے کسی کو پیسے دے رہی تھی، اور وہ آدمی سے پیسے لے رہا تھا۔ بس اتنی سی ویڈیو تھی، اور ذوحان شاہ اور ارمان شاہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے تھے کہ آخر یہ اس ویڈیو کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ذوحان شاہ نے امیر حیدر کے پاکٹ سے نکلا ہوا موبائل دیکھا تھا۔ وہ موبائل امیر حیدر کا نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا امیر حیدر کا موبائل کون سا تھا۔ وہ ایک چھوٹا موبائل تھا۔ اس میں سے جیسے ہی ذوحان شاہ نے موبائل کو کھولا، اس میں میسج اوپن نہیں کی۔ اس میسج پر نمبر دیکھ کر ارمان شاہ کے 2 قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ارمان شاہ کو نمرا کے نمبر کا پتہ تھا۔ ذوحان شاہ نے نہ کبھی نمرا سے نمبر لیا تھا، نہ ہی نمرا کو نمبر دیا تھا، اس لیے اسے نمرا کے نمبر کا پتہ نہیں تھا۔ ایک میسج پڑھتے ہوئے ارمان شاہ کا خون کھول رہا تھا کہ آخر وہ کیسے اس کے بھائی کے قتل کا سوچ سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک دو ریکارڈنگ اس کے اندر تھی جس میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ نمرا نے ہی کچھ بندوں کو ہائر کیا تھا کرائے پر، اور ریحان شاہ کے قتل کا یہ سارا کام سر انجام دیا تھا، اور اس کا الزام امیر حیدر پر کیوں ڈالا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ ریحان شاہ کا قتل کس نے کیا ہے، اور امیر حیدر بے گناہ ہے۔ امیر حیدر پر الزام کیوں لگایا گیا تھا یہ ہسپتال جا کر معلوم ہونے والے تھا۔ اس سے پہلے انہیں نمرا کو سزا دلوانی تھی جو اس کے بھائی کی قاتل تھی۔ ارمان شاہ نے ہسپتال کال کر کے امیر حیدر کی طبیعت کا پوچھا۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا تھا، ان کا BP ہائی ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کو سانس میں لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، جو ڈاکٹر نے بروقت کنٹرول کر لیا تھا۔ اب انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سوچیں نہ اور ان کا BP بھی ہائی نہ ہو، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ امیر حیدر کی طبیعت کو جان کر دونوں بھائی اب پرسکون تھے۔ اب وہ سیدھا حویلی کی طرف ان کا رخ تھا، اور ان دونوں کی گاڑی آ گئی تھی اور پیچھے پولیس وین بھی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی کے قاتل کو سلاخوں کے پیچھے لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ اس گھر کی عزت تھی یا جو بھی تھی، لیکن وہ تھی اس کے بھائی کی قاتل۔ شاہ حویلی کے باہر پولیس کے سائرن کی آواز گونجی تھی۔ دلاور شاہ جو کمرے میں بند تھے فوراً باہر آئے تھے۔ تمینہ بھی باہر آئی تھی۔ ایک نمرا تھی جو کمرے میں اپنے اندر لاک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ قدم اٹھا بیٹھی تھی جو اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ذوحان شاہ اور ارمان شاہ
जैसे हवेली में आए थे इसके पीछे पुलिस थी और लेडीज़ पुलिस भी थी। इसको देखकर दिलावर शाह, अमीना बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा था और फिर अरमान शाह ने सारा कुछ दिलावर शाह के आगे रख दिया था। दिलावर शाह जो अब तक अमीर हैदर को अपनी बेटी का कातिल समझते थे, छोटी बच्ची पर जुल्म कर बैठे थे, वहीं रह गए थे कुर्सी पर। और तमीना बेगम को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी छोटी बहन एक कातिल भी हो सकती है। सब पर क़यामत टूटी थी और लेडीज़ पुलिस निम्रा के कमरे की तरफ चली गई थी और निम्रा ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला था। लेडीज़ पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, निम्रा को लेकर बाहर आ गई। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया निम्रा? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी थी? तुमने मेरे भाई रेहान को मरवा दिया, तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आया? मेरा भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, तुमने मेरे भाई को मरवा दिया। ज़ुहान शाह का बस नहीं चाह रहा था कि निम्रा का गला दबा दे। वो पुलिस कस्टडी में थी। दो पुलिस ने इसे दोनों बाजू से पकड़ा हुआ था, जबकि निम्रा चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट ले आई थी। नहीं करती थी मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत, रेहान शाह से मोहब्बत नहीं करती थी। ज़बरदस्ती मुझे इसके साथ बांधा जा रहा था। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं इनकार करती तो मुझे इस हवेली से निकाल दिया जाता। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी ज़ुहान, तुमसे, और तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। निम्रा चीखी और वहीं पर अमीना बेगम अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। दिलावर शाह का दिल कर रहा था कि उस लड़की को मार दे जिसको वो हवेली की इज्जत समझते थे। सब की मुखालफत ले रहा था। इसी ने इसके बेटे को मारा था। निम्रा की बात सुनकर ज़ुहान का खून खौल उठा था। वो आगे बढ़ा था जब अरमान शाह ने इसे रोक लिया था। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह से मोहब्बत जैसा लफ्ज़ निकलता अच्छा नहीं लगता। तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? अगर मोहब्बत करती होती तो मुझसे तो कभी मेरे भाई की जान न लेती, क्योंकि मेरा भाई मुझसे जान से ज़्यादा अजीज़ था। जिनसे मोहब्बत करते हैं इनसे जुड़े हुए रिश्तों से भी मोहब्बत करते हैं। मुझे नफ़रत है तुमसे, थूकना भी पसंद नहीं करता मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। ले जाएं पुलिस इंस्पेक्टर इसको और सारी उम्र की सज़ा सुनाइएगा, ताकि इसको भी पता चले कि किसी की ज़िंदगी छीन लेने से एक इंसान कैसा महसूस करता है। इसको मरने नहीं दीजिएगा, इसको ऐसी अज़ियत दीजिएगा कि ये पल पल मौत की दुआ मांगे, लेकिन इसे मौत ना आए। ज़ुहान शाह दाड़ा था और निम्रा काम गई थी। इसने फ़ौरन से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की थी। उसकी मोहब्बत की पट्टी इसकी आंखों से खुल गई थी जब ज़ुहान इसके मुंह पर ही दे मारी थी। लेकिन वक्त गुजर गया था। वो पुलिस के हवाले थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने इसकी चीखों पुकार नहीं सुनी थी। वो बेरहम थी। मोहब्बत ने इसको बेरहम बना दिया था। वो खुदगर्ज़ हो गई थी मोहब्बत में, और अब वो अपनी मोहब्बत की सज़ा सलाखों के पीछे भुगतने वाली थी। 6 माह बाद अमीर हैदर का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हुआ था और अमीर हैदर अब काफ़ी सेहतयाब हो गया था। दिलावर शाह ने कोमल से और फुरकान हैदर से माफ़ी मांगी थी, और फुरकान हैदर को तो बस यही खुशी थी कि इनका बेटा बेगुनाह साबित हुआ है। उसकी बेटी के साथ भी हवेली में कोई बुरा सलूक नहीं किया गया था। सिर्फ फुरकान हैदर ने भी दिल से दिलावर शाह को माफ़ कर दिया था। वो जानता था दिलावर शाह दिल का बुरा नहीं है, लेकिन औलाद के आगे हर कोई बेबस हो जाता है। वो भी मुकम्मल बेबस था। फुरकान हैदर तो हर नमाज के बाद अपनी बेटी की दुआ करते थे, वो जो पूरी हो गई थी। अमीर हैदर को घर लाया गया था। कोमल अपने भाई को देखकर गले लगा फूट फूट कर रोती थी। ज़ुहान शाह ने अमीर हैदर को रास्ते में ही बता दिया था कि वो अब कोमल का शौहर है। इसको वानी किया जा रहा था और अरमान के लिए किया जा रहा था, लेकिन मैंने कोमल से शादी कर ली सिर्फ इसलिए कि इसको बचा सके। लेकिन अब वो मेरी बीवी है, इसलिए मैंने इसे हमेशा अपनी बीवी रहने का ही सोचा है। अगर तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है तो मैं इसे अपनी बीवी ही बनाना चाहता हूँ। अमीर हैदर को पता था कि ज़ुहान शाह एक अच्छा लड़का है, इसका अच्छा दोस्त है। वो कभी इसकी बहन को दुखी नहीं करेगा, इसलिए इसने हामी भर ली थी। और अब वो सब अमीर हैदर को लेकर हवेली आए थे और कोमल अपने भाई को गले लगा कर रोई थी। और ज़ुहान शाह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू देख सकता। वो अपने भाई के गले लगकर रो जा रही थी। कोमल बस भी कर दो, इतने आंसू बहाओगी तुम और कमज़ोर हो जाओगे। ज़ुहान शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ था, बोल पड़ा था। ज़ुहान की बात सुनकर अमीर हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो जानता था कि ज़ुहान शाह को आंसू से सख्त नफरत है, और अभी वो कोमल के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए आगे बढ़कर अपनी बहन के सर पर हाथ रखा था। कोमल मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ज़ुहान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? अमीर हैदर ने इसे ऐसे ही फॉर्मल बात की थी और ज़ुहान शाह की तो मानो तन बदन में आग लगी थी। अमीर तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हारी बहन को दुखी रखा हुआ था। ज़ुहान शाह की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा था और सभी ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। सबकी एक मुकम्मल ज़िंदगी थी। अमीना बेगम ने अपनी बहन की तरफ से अरमान शाह से माफ़ी मांगी थी, और अरमान ने ये कहकर माफ़ कर दिया था कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये मोहब्बत हर किसी को बेबस कर देती है। निम्रा अपनी मोहब्बत पाने के लिए गलत रास्ता अपना चुकी थी। मेरा भाई वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो रिश्ते बच गए हैं मैं इसे खोना नहीं चाहता। इसलिए बेहतर है कि जो हुआ है इसे भूल जाए, और आइंदा इस हवेली के लिए ना तो तुम बुरा सोचना, ना ही किसी को बुरा सोचने देना। अपने शौहर की दिली को देखते हुए तमीना बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अमीर हैदर ने ज़ुहान शाह, दिलावर शाह और अरमान शाह को बता दिया था कि शादी वाली रात क्या हुआ था। इसने दरख्त के पीछे किसी को देखा था जिसके हाथ में पिस्टल थी। वो इसे
وہاں سے پکڑنے کے لیے گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ پکڑتا اس نے رحان شاہ کے سینے میں ساری گولیاں پیوست کر دی تھی اور اسے پہلے کہ اسے پکڑتا اس سب کو سب کے سامنے لے کر آتا کسی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری تھی، وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں تھا وہ کہاں ہے، اور جن لوگوں کو لگا کہ میں بھاگا ہوں وہ نہیں جانتے تھے کسی نے میری شال اپنے اوپر اوڑھ کر وہاں سے کوئی بھاگا تھا۔ جب میں اس بند کمرے میں تھا کسی کو باتیں کرتے سنا تھا اور مجھے پتا چلا کہ کسی نے میری شال لے کر وہاں سے بھاگا تھا، اس لیے سب کو یہ لگا کہ وہ میں تھا۔ اس نے اس آدمی سے سنا تھا کہ اس کے پاس اس لڑکی کی تمام ریکارڈنگ ہے اور ویڈیو بھی ہے۔ ہم بھی کچی گیم نہیں کھیلتے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے وہ ریکارڈنگ اور وہ USB لی تھی، موبائل لیا تھا اور وہاں سے بچ کر نکلا، وہاں سے بھاگ نکلا اور میری قسمت اچھی تھی کہ تمہاری گاڑی کے ساتھ میری ٹکر ہوگی۔ یہ ساری بات سن کر سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آخر میر حیدر نے شاہ ولی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا اور شاہ ولی کے لوگوں نے میر حیدر کی فیملی کو ہی الزام لگا دیا تھا، لیکن اب غم کے سائے چڑھ چکے تھے اور خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ دلاور شاہ نے فیصلہ کیا تھا وہ کومل اور ذوحان کا ولیمہ رکھیں گے اور پھر ایک بار پھر شاہ ولی کو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگایا گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ آج دولہا ریحان شاہ نہیں تھا، ذوحان شاہ تھا اور اس کی چھوٹی سی دلہن اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے حسن میں کمال رکھ رہی تھی۔ ذوحان شاہ تو اپنی چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کر صدقے والی جا رہا تھا، اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو اتنی پیاری لڑکی کو کھو دیتا۔ اس نے اس کے کان کے پاس جا کر پیار سے سرگوشی کی تو کومل شرم کے مارے اس کے گال سرخ ہوئے تھے اور سامنے دلاور شاہ اور فرقان شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے اس پیار بھرے جوڑے کو دعا دی تھی ہمیشہ خوش رہیں۔ وہیں پر دلاور شاہ نے فرقان حیدر سے وعدہ کیا تھا وہ اس گاؤں سے وانی کی رسم کو ختم کر دیں گے اور آئندہ کوئی بھی لڑکی کسی معصوم کی گناہ نہیں برداشت کرے گی، جس نے گناہ کیا ہوگا ایسے ضرور سزا ملے گی۔ اور فرقان حیدر نے دلاور شاہ کے فیصلے سے اتفاق کیا تھا اور وہ سامنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا پڑے تھے۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد کومل اپنے کمرے میں موجود تھی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ولیمے کا رائل بلو کلر کا جوڑا پہن رکھا تھا لیکن دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ ذوحان شاہ جیسے کمرے میں آیا تھا اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ایک چاند کو دیکھا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی لے کر آیا تھا اور وہ روشنی کبھی ختم ہونے والی نہ تھی۔ وہ تیز تیز قدم چلاتا ہوا کومل کے پاس آیا تو اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ کومل ایک دم سے چونکی تھی لیکن خود کو ذوحان شاہ کی باہوں میں پا کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ آخر وہ اس کا ہمسفر تھا، وہ ستمگر تو تھا لیکن اس کا سائبان بھی تھا اور دنیا کی ستم گیری سے اس نے اسے بچا لیا تھا۔ اپنی محبت کے سائے میں رہ کر ستمگر کی آغوش میں آ کر کومل نے آنکھیں موند لی تھی اور ذوحان شاہ نے اس کو پیار سے اپنی باہوں میں لے لیا تھا اور چاند کی چاندنی ان دونوں کو روشن کر رہی تھی اور ان دونوں کا مستقبل بھی چاند کی طرح روشن تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔